بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آیت فاطمہ اور آپ ہیں میرے چینل ناول ریڈرز ہب پہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ناولز کیسے لگ رہے ہیں؟ بڑی جلد ہی میں بہت ہی بس 1-2 دن میں ہی میں نے لائن اپ کر لیا ہے۔ بہت ہی مزیدار سا لانگ ایپیسوڈک ناول لے کے آ رہی ہوں، جو تقریباً ایک جو ناول ہے نا وہ 3 گھنٹے کی ریکارڈنگ میں آپ کو ملے گا، تو آپ لوگوں نے ضرور سننا ہے۔ بہت ہی ڈیمانڈنگ اور بہت ہی فیمس ناول ہے۔ نام میں ابھی نہیں بتاؤں گی، جس دن پوسٹ کروں گی تب آپ کو پتہ چل جائے گا۔ تو آپ نے وہ ناول پڑھنا بھی ہے، سننا بھی ہے، اور ساتھ ساتھ اپنے فرینڈز اینڈ فیملی میں بھی شیئر کرنا ہے۔ تو جناب، اور ایک اور بات بتا دوں میں، وہ میرا خیال ہے ابھی تک یوٹیوب پہ نہیں آیا وہ ناول نا، کسی نے پڑھا نہیں ہوا ابھی تک، تو جہاں تک مجھے پتہ ہے۔ اگر کسی نے پڑھا ہو تو آئی ایم ناٹ شیور، پتہ نہیں، تو چلیں دیکھ لیں گے پھر۔ آج جو میں ناول پڑھ رہی ہوں وہ ہے بہت ہی خوبصورت، ایک چھوٹا سا ناول ہے، رومانٹک ناول ہے، آفٹر میرج سٹوری ہے، تھوڑی سی آفٹر بیفور میرج بھی ہے، بڑی پیاری سی سٹوری ہے، مس انڈرسٹینڈنگ بیسڈ ہے۔ تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ ناول آیا تھا جناب، ڈائجسٹ تھا ردا کا، اور منتھ جو تھا وہ تھا اپریل، اور ایئر تھا 2009 ہاں 2009 کے اپریل کے ردا کے شمارے میں یہ آیا تھا۔ ام کلثوم کا بہت ہی خوبصورت سا یہ ناول ہے۔ جی تو جناب، ناول کا نام ہے تیری چاہت میں۔ ناولٹ ہے یہ، تقریباً 1 گھنٹے کا شاید یہ بنے، 1-1.25 گھنٹے کا۔ ام کلثوم اس کی رائٹر ہیں۔ تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں، سوری معذرت کے ساتھ۔ اب آپ کو یقین آ گیا کیا کھچڑی بچوں نے پکائی ہے؟ پھپھو آگ لگاتے ہوئے بولی۔ میں تو کہتی ہوں آپا، دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، اکثر چھتوں پر میل ملاقات ہوتی ہے، اس سے پہلے محلے والے بھی دیکھیں، بچوں کو جائز بندھن میں باندھ دے تو اچھا ہے، کل کا کیا بھروسہ؟ پھپھو مزید آگ کو بھڑکاتے ہوئے بولی۔ پھپھو اب آپ خاموش ہو جائیں تو بہتر ہے۔ کب سے خاموش بیٹھا؟ مصطفیٰ بھڑک اٹھا۔ ہائے ہائے، اب بڑوں سے بات کرنے کی بھی اس لڑکے میں تمیز نہیں۔ پھپھو صفورہ طنزیہ بولی۔ چپ ہو کر بیٹھو تم۔ مصطفیٰ کے والد انوار صاحب نے مصطفیٰ کو خاموش کروایا۔ ابا آپ میری بات سنیں گے یا نہیں؟ مصطفیٰ عاجز ہوتے ہوئے بولا۔ نہیں سنوں گا تمہاری ایک بات بھی۔ انوار صاحب غصے سے دھاڑے تھے۔ بچی کو نہ ڈانٹو، اب معاملے کو سلیقے سے سلجھاؤ۔ یہ کہتے ہی پھپھو صفورہ اٹھ کر چل دیں۔ اب لاؤنج میں خاموشی طاری تھی۔ مصطفیٰ سر جھکا کر بیٹھا ہوا تھا، کسی ناکردہ جرم کی سزا مل رہی تھی۔ ایک صوفے پر اماں خاموش بیٹھی تھیں۔ جاؤ تم، انوار صاحب گرج کر بولے۔ ابا آپ پہلے میری ایک بات سن لے۔ جو کچھ پھپھو نے بولا صحیح بولا، لیکن ماوش کو کچھ خبر نہیں ہے، اس کا کوئی قصور نہیں ہے۔ یہ کہتے ہی مصطفیٰ اٹھ کر باہر نکلا۔ تائی نے گہری سانس لی اور اطمینان پذیر ہو گئی مصطفیٰ کی بات سے۔ آپا آپ کچھ بولیں، انوار صاحب احترام سے بولے۔ ماوش کی اماں تائی کی طرف دیکھ کر، آپا میں آپ سے اپنے بیٹے کے لیے ماوش کو مانگتی ہوں۔ ماوش میرے بیٹے کی طرح میرے دل کی بھی خواہش ہے۔ مسز انوار اپنی جیٹھانی کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولی۔ ٹھیک ہے، میں عادل اور احسن سے بات کر کے مشورہ کر لوں، پھر جواب دوں گی۔ ماوش کی اماں نے اپنے دونوں بیٹوں کا ذکر کیا۔ صفورہ پھپھو نے مصطفیٰ اور ماوش کو بدنام کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ اتنا تو معلوم ہو گیا تھا ساجدہ کو کہ ماوش کا کوئی قصور نہیں تھا۔ آپا آپ بے فکر رہیں، صفورہ کی باتوں میں مت آئیں، آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ وہ 1 کی 10 لگاتی ہے۔ انوار صاحب کے جاتے ہی مسز انوار ساجدہ سے بولی۔ ہاں مجھے معلوم ہے، لیکن اس کی زبان کون پکڑے؟ ساجدہ فکر مندی سے بولی۔ آپا ہاں کر دے، سب کے منہ خود ہی بند ہو جائیں گے۔ مسز انوار بولی۔ ہاں سب سے مشورہ کروں گی، ماوش تو بے خبر ہے، ساجدہ سوچتے ہوئے بولی تھی۔ تمام خاندان میں صفورہ پھپھو نے خبر پھیلا دی تھی۔ ماوش اس واقعے سے بہت متاثر ہوئی تھی، کل ہی تو چاچی نے پورے خاندان کے سامنے انگوٹھی پہنائی تھی اسے، مصطفیٰ کے نام کی۔ ماوش کے کس قسم کے تاثرات تھے وہ خود بھی بے خبر تھی۔ آج صبح ہی اماں بھابھی کو لے کر ان کے میکے گئی تھی، صفورہ پھپھو نے دیکھ لیا تھا، ان کے نکلتے ہی وہ آ گئی تھی۔ اب ماوش خاموش بیٹھی ان کی کہانی سن رہی تھی، اور اچانک دل مٹھی میں آ گیا۔ اس دن اماں بھی وہاں بیٹھی ہوں گی، کیا سوچا ہوگا اماں نے، اور چاچا چاچی نے کیا سوچا ہوگا؟ میرے متعلق مختلف سوچیں حملہ آور ہو رہی تھیں۔ صفورہ اپنا کام کر چکی تھی، جو وہ نہایت کمال و اطمینان سے کرتی تھی۔ ابھی ماوش اپنی کیفیت بھی نہ سمجھ پائی تھی کہ اتنی بڑی بات سر پر پہاڑ کی طرح ٹوٹ کر لگی۔ مصطفیٰ بہت نفرت ہو گئی ہے مجھے تم سے، خاندان کی مجھے پرواہ نہیں، لیکن اماں کے سامنے مجھے انوالو کیا اپنے ساتھ، کبھی خوش نہیں رہ پاؤ گے تم۔
माविश सोच में डूबी हुई थी। अम्मा, इस मंगनी से खुश हैं आप? माविश के लहजे में शर्मिंदगी थी। हाँ, क्यों नहीं बेटा, मुस्तफ़ा जैसा लड़का तो पूरे ख़ानदान में नहीं है। अम्मा सब्ज़ी काटते हुए बोली। वाकई वो था भी बड़ा ताबेदार, खामोश तबा, लेकिन अम्मा के सामने। अम्मा, आपने ये मंगनी क्यों की? कैसी बातें कर रही हो माविश? मेरे पास बैठ, क्यों परेशान है? अम्मा माविश को अपने पास बिठाते हुए बोली। माविश बैठते ही रोने लगी। अरे ना रो पुत्र, क्यों रो रही है? ये तो खुशी की बात है, पूरा ख़ानदान मुस्तफ़ा पर आंखें लगाए बैठा है, लेकिन उसने तुझसे शादी की ख्वाहिश जाहिर की है। तेरी चाची, तेरे चाचा बहुत चाहते हैं तुझे, क्यों परेशान होती है? अम्मा प्यार से उसे अपने साथ लगाते हुए बोली। मुझे मेरी बेटी पर एतमाद है, मेरी बेटी लाखों में एक है। लेकिन अम्मा, वो कुछ कहने लगी। ना बेटे, खदशे ना पाल, बहुत प्यार से तेरे चाचा और चाची ने ख्वाहिश जाहिर की है, मुझे यकीन है तो बहुत खुश रहेगी। अम्मा माविश की बात काटते हुए बोली। लेकिन दिल में जो गिराह आ गई थी, अम्मा से कैसे बयान करती? अम्मा इतनी खुश थीं, उनकी खुशी अपने खदशे बयान करके कैसे ख़राब करती? भाई भी बहुत खुश थे, आखिर को मुस्तफ़ा का इम्प्रेशन ही ऐसा कायम था। अलबत्ता दोनों भाभियाँ आंखों ही आंखों में बोलती नज़र आती। ये बात बहुत खुल रही थी। माविश को सब मुस्तफ़ा की वजह से हुआ था। सारे कपड़े और गिफ्ट याद आ रहे थे जो ये बोलकर दिए जाते थे कि मुस्तफ़ा की तरफ से, कि सबके लिए ख़रीदे हैं। मुस्तफ़ा की आदत थी जब कभी बाहर जाता तो पूरे ख़ानदान के लिए सामान लाता, लेकिन हर बार माविश के लिए स्पेशल ही होता, जिसे ये कहकर कह देता कि तमाम कज़न्स के लिए लाया हूँ। माविश तो यही समझती आई थी, लेकिन कहानी कुछ और थी। मुझे अपने साथ इन्वॉल्व करके मुस्तफ़ा तुमने अच्छा नहीं किया। दिल मुस्तफ़ा के लिए नफ़रत की आमाज का बन गया। तमाम पिछली बातें जहन में वीडियो फिल्म की तरह गर्दिश कर रही थी। आज शिकायत करूँगी मुस्तफ़ा की, जब से आया है नाक में दम कर दिया है, कभी गली में, कभी छत पर, कभी घर पर। माविश घर में दाखिल हुई थी, मुँह ही मुँह में बड़बड़ाती हुई यूनिफॉर्म से जान छुड़ाई और किचन में आ गई, जहाँ बड़ी भाभी कुछ बता रही थी। शाम में उठी, चाय का कप लेकर सहन में आकर तख्त पर बैठ गई और चिड़ियों को देख रही थी जो पौधों में बैठी शोर कर रही थी। मुस्तफ़ा हाथ में चाय का कप लेकर कमरे के सामने छोटी दीवार पर बैठा हुआ था। नज़रें माविश पर थी। वो एक टुक माविश को नज़रों में तोल रहा था। अचानक माविश ने कुछ महसूस करते हुए गुस्से से चाची अम्मा के पोर्शन की तरफ निगाहें उठाई थी। मुस्तफ़ा देखते ही मुस्कुराने लगा। जब से वो दुबई से आया था, माविश की वजह से जल्द बेदार हो जाता। इतने में अम्मा की आवाज़ सुनाई दी। माविश, ये कप ले जा पुत्र। माविश अम्मा की आवाज़ बगौर सुनते हुए ऊपर खड़े मुस्तफ़ा को गुस्से से देख रही थी, जो धीमे धीमे से मुस्कुरा रहा था। अम्मा, ज़रा बाहर आओ, एक चीज़ दिखाऊं। मुस्तफ़ा की हंसी को एकदम ब्रेक लगा था। माविश ने फिर आवाज़ दी। इतने में ताई के कदमों की आवाज़ आई, जो बोलती हुई आ रही थी। क्या दिखा रही है माविश पुत्र? अम्मा, एक चीज़ दिखा रही हूँ, जल्दी आएँ। वो मुसलसल ऊपर देखते हुए बोली। मुस्तफ़ा एकदम से गायब हुआ था छत पर से ताई को देखकर। माविश हंसी चली गई। ऊपर मुस्तफ़ा को उसकी हंसी की खंकार आस पास महसूस हुई। क्या दिखा रही है? वो सर पर पहुँच चुकी थी। अम्मा देखो, ये वाला पौधा 1 हफ्ते से लगाया हुआ है। मैंने और निगत ने एक साथ लगाया था। उसका पौधा बड़ा हो गया और ये वैसा ही है। माविश ने अम्मा को पौधा दिखाया। बेटा, तूने ये जड़ के ऊपर लगाया है, इसे इस गमले से निकाल और दूसरे खाली गमले में डाल, फिर ये बढ़ेगा। अच्छा अम्मा, माविश बोलती हुई गमले की तरफ बढ़ी। मुस्तफ़ा कुछ देर के लिए बिल्कुल घबरा गया था, फिर उसने दिल में सुकून महसूस किया और नीचे की तरफ बढ़ा। मुस्तफ़ा की इमेज ताया माविश के भाइयों के सामने ज़बरदस्त था। उनकी नज़र में मुस्तफ़ा बहुत मुअद्दब और फर्माबरदार था। माविश 3 भाइयों की इकलौती बहन थी। सबसे बड़े आदिल भाई, उनके 2 बच्चे, फिर एहसन, उनके भी 2 बच्चे, और फिर अली, उनकी नई नई शादी हुई थी, और फिर सबसे छोटी माविश थी। मुस्तफ़ा के अब्बा माविश के रिश्ते में चाचा थे और मुस्तफ़ा उनका इकलौता बेटा। उसकी एक बड़ी बहन सादिया, जिनकी शादी को 5 साल हो गए थे, और उनके 3 बच्चे थे। कभी कभी मैके रहने आती तो रौनक लग जाती। मुस्तफ़ा के अब्बा दुबई में अपनी ज़ाती वर्कशॉप के मालिक थे। मुस्तफ़ा को आए दिन दुबई बुलाते और मुस्तफ़ा बमुश्किल 20 दिन गुजारता और वापस आ जाता। दुबई से आते हुए वो सिर्फ माविश के लिए शॉपिंग करता और ज़ाहिर ये करता कि पूरे ख़ानदान के लिए शॉपिंग की है, ताकि माविश को एतराज़ ना हो और ना ही शक हो कि मुस्तफ़ा सिर्फ माविश के लिए शॉपिंग करके लाता है। माविश के अब्बा शाकिर साहब का इंतकाल हो चुका था, जबकि तीनों भाइयों की कपड़ों की दुकानें थीं। अच्छी गुज़र बसर थी। शाकिर साहब ने ज़िंदगी में ही रिटायरमेंट के पैसों से बड़ा खूबसूरत घर तामीर किया था। तमाम भाइयों के अलग अलग बड़े बड़े कमरे थे। माविश का भी अलग कमरा था। तमाम कमरों के सामने एक बड़ा सहन था। मेन गेट के साथ ही मुस्तफ़ा के घर की दीवार मिलती थी।
उनका घर नीचे था जबकि मुस्तफ़ा का घर डबल स्टोरी था। मुस्तफ़ा का पोर्शन ऊपर था क्योंकि ऊपर की दीवार पर खड़ा होकर वो नज़रों में माविश का पूरा घर देखता था। मुस्तफ़ा का घर पूरे मोहल्ले में शानदार था, इसलिए तो बेगम अनवार के मिजाज ना मिलते थे। सादिया बड़ी थी और समझदार भी, जबकि मुस्तफ़ा अपनी ज़िद का पक्का था। जब कभी बेगम अनवार की भांजी रहने आ जाती लुबना, उससे मुस्तफ़ा को खुदा वास्ते का बैर था। मंगनी के बाद से माविश के दिल की हालत अजीब थी, एक परखाश सी हो गई थी। मुस्तफ़ा से मंगनी के बाद मुस्तफ़ा ने कॉलेज ड्रॉप करने की बात की तो माविश ने साफ इनकार कर दिया था। वो थर्ड ईयर में थी, उसे बीएस कंप्लीट करना था। सादिया अपने बच्चों समेत आई हुई थी अपने भाई को नई गाड़ी की मुबारकबाद देने, जो कि मुस्तफ़ा ने अब्बा से ज़िद करके ख़रीदी थी। मुस्तफ़ा ने बीकॉम किया था। अनवार साहब चाहते थे कि मुस्तफ़ा दुबई में आकर सारा कारोबार संभाले। मुस्तफ़ा जाता ज़रूर था उनके कहने पर दुबई, लेकिन कुछ रोज़ बाद वापस आ जाता। इस बार भी यही हुआ था। तंग आ गया हूँ ज़ाहिदा, मैं तुम्हारे बेटे से इतने पैसे लगाकर मैं वीज़ा और टिकट भिजवाता हूँ और वो नवाब का बच्चा 2 दिन यहाँ रहकर भाग जाता है। मैं चाहता हूँ ये नालायक यहाँ कारोबार संभाले। अनवार साहब बहुत गुस्से में थे। मैं समझाऊँगी, आप नाराज़ ना हो, बच्चा है समझ जाएगा। ये तुम्हारा बच्चा अगले महीने पूरे 30 का हो जाएगा, फिर भी बच्चा ही रहेगा। उन्होंने गुस्से से फ़ोन रख दिया। क्या उल्टी सीधी बातें कर रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता मुस्तफ़ा, तायम्मा इजाज़त नहीं देंगी और अगर सफ़ूरा पुप्पो को पता चल गया तो बात का फसाना बना लेंगी। कुछ तो होश के नाखून लो, सादिया मुस्तफ़ा को समझाते हुए बोली उसकी फरमाइश सुनकर। सादिया आपा, आप मेरा इतना सा काम नहीं कर सकती, मुस्तफ़ा आजिज़ होकर बोला। तुम इसलिए मुझे और मेरे बच्चों को घुमाने ले गए थे, सादिया शकी लहजे में बोली। तौबा करो आपा, ये बात नहीं है, वो तो मैं आपको नई गाड़ी की खुशी में घुमाने ले गया था। मुस्तफ़ा ने फ़ौरन सफाई पेश की थी। अम्मा ने तेरी ये फरमाइश सुन ली ना तो तुझे सीधा करेंगी। नई गाड़ी में तुझे बहुत शौक़ है माविश को घुमाने का। जा बेवा फुप्पो है तेरी, पहले उसे और उसके बच्चों को घुमा ला, सादिया ने तंज़न कहा था। सफ़ूरा पुप्पो ने अम्मा का दिमाग ख़राब किया हुआ है, हर वक्त अम्मा को पट्टियाँ पढ़ाती रहती हैं, पता नहीं क्या परखाश है पुप्पो को मुझसे, मुस्तफ़ा कहता हुआ सादिया के पास ही बैठ गया। पहली बात तो मैं ये समझा देती हूँ कि सफ़ूरा पुप्पो को कोई मौका तुम ना दो ताकि बातें ना बने। पहले क्या कम बातें बनाई हुई उन्होंने, सादिया ने रसान से कहते हुए उसे समझाने लगी। अब उनके डर से हम सब काम करना छोड़ दें, मुस्तफ़ा आजिज़ हुआ था। अब आप ये बताएं आप मेरा ये काम कर रही हैं या नहीं? मुस्तफ़ा दो टोक अंदाज में बोला, कर रही हूँ बाबा, लेकिन मैं बता दूँ कि वो मानेगी नहीं, सादिया ने साफ लफ्ज़ों में कहा। क्यों नहीं मानेगी, भगाकर थोड़ी ले जा रहा हूँ। गलत फरमाइश है क्या? कोई अपनी मंगेतर को घुमाने नहीं ले जा सकता, फिर वो मेरी कज़न भी है। कज़न तो शाहिदा भी है, सादिया आपा छेड़ते हुए बोली। मुस्तफ़ा ने घूर कर सादिया को देखा और उठने लगा। अच्छा बात सुनो, ठीक है मैं बोलती हूँ, बल्कि अपने साथ ले ही आऊँगी सुबह। सादियों को मालूम हो गया था कि अब वो नाराज़ होने लगा है। ठीक है फिर आज शाम को, मुस्तफ़ा ने प्रोग्राम तरतीब दिया। बस इसी खुशी में मुझे आज ही टरखा रहे हो, मैं अब आ गई हूँ तो रात रह कर जाऊँगी। तुम कल शाम का प्रोग्राम रखो, मुझे घर छोड़ देना और माविश को ले जाना जहाँ ले जाना चाहो। सादिया वलीद को गोद में बिठाते हुए बोली। ठीक है चलो पार्टनर, ताई के घर का चक्कर लगा आएँ, कल से प्रोग्राम बना रहा हूँ जाने के लिए। सादिया के छोटे बेटे वलीद को उठाते हुए वो बोला। ताई अम्मा से मिलने या माविश से? सादिया पीछे से बोली। जो भी समझ लो। मुस्तफ़ा एक नंबर का ढीठ वाक़या हुआ था, शाहिदा से मिलने क्यों नहीं जाते, वो भी तो कज़न है। सादिया मजाकन बोली। मुस्तफ़ा अनसुनी करके बाहर की तरफ बढ़ा। शाहिदा सफ़ूरा पुप्पो की बेटी थी, निहायत ही मोटी, जो मुस्तफ़ा को पसंद करती थी। ये बात किसी से छुपी हुई ना थी, इसी हवाले से सब छेड़ते थे। मुस्तफ़ा को वलीद की उंगली पकड़े हुए दरवाजे को नॉक करते हुए मुस्तफ़ा अंदर दाखिल हुआ। सामने ही बरामदे में ताई अम्मा बैठी हुई थी। शाम की चाय वो अक्सर वहीं बैठकर पीती थी। दरख्तों और पौधों से सजा घर का ये कच्चा हिस्सा बहुत खूबसूरत था। चिड़ियों की चहचहाहट बहुत खूबसूरत लगती थी। आदिल और एहसन अलग हो गए थे, जबकि अली अपनी बीवी के साथ अम्मा के पास ही रहता था और मुस्तकिल रहने का इरादा था। अली की बीवी नहायत ही मिलनसार और बाइखलाक थी, घर बसाने वाली, सुघड़ और पढ़ी लिखी थी। अली दुकान के साथ प्रिंटिंग का काम भी करता, जबकि एहसन और आदिल सिर्फ बीवियों के कहने पर ही चलते और उनकी बीवियाँ भी उनकी तरह ही थी। अस्सलाम वालेकुम ताई, बड़े मुअद्दब अंदाज में मुस्तफ़ा ताई के आगे झुका। उन्होंने खुशी से सर पर हाथ फेरा और अपने पास बिठाया। कब आए मुस्तफ़ा? ताई वलीद को प्यार करते हुए बोली। सादिया भी आई हुई है, यहाँ क्यों नहीं आई? वो वलीद को देखकर बोली। बड़े बड़े लोग तशरीफ़ लाए हैं। अली बगलगीर होते हुए बोला। आओ अंदर चलो, ड्राइंग रूम में। अम्मा आप भी आएँ, अली दोनों को उठाते हुए बोला। ड्राइंग रूम में दाखिल होते ही नज़रें घुमाते हुए मुस्तफ़ा सोफ़े पर बैठ गया।
اس کی نظریں ماوش کی تلاش میں تھیں۔ کب آئے مصطفیٰ؟ علی پوچھتے ہوئے بولا۔ علی بھائی 2 دن ہی ہوئے ہیں، کل گاڑی کے سلسلے میں بزی تھا، اب آپ کے سامنے ہوں۔ مصطفیٰ نہایت خوش دلی سے جواب دیتے ہوئے بولا۔ اماں چائے کا بندوبست کرے۔ علی ماں کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ طیمہ بیٹھے، کوئی تکلیف کرنے کی ضرورت نہیں۔ تکلیف کی کیا بات ہے، تم اس گھر کے بچے نہیں کیا؟ طیمہ پیار سے بولی۔ ماوش کے کمرے میں اسے آوازیں آ رہی تھیں۔ آ گیا سب کے آگے نمبر بڑھانے، اس شخص کو شرم حیا چھو کر بھی نہیں گزری، ابھی گیا تھا، دل کو سکون بھی نہ ملا کہ صاحب بہادر پھر تشریف لے آئے۔ ملنے تو اس طرح آ جاتا ہے جیسے برسوں ہو گئے ہوں اس ملک کو چھوڑے ہوئے۔ ماوش بڑبڑا رہی تھی۔ ماوش پتر، مصطفیٰ آیا ہے، چل اٹھ کر چائے بنا اور اس کے ساتھ انتظام کر۔ اماں کمرے میں آتے ہوئے بولیں۔ اچھا اماں۔ ماوش بے دلی سے اٹھی تھی، نہ تو کر ہی نہیں سکتی تھی کہ علی کی بیوی میکے گئی ہوئی تھی۔ چائے لے کر اندر داخل ہوئی، آہستہ آواز میں سلام کیا۔ اماں کی موجودگی کا جو خیال تھا۔ مصطفیٰ نے سر ہلایا، سلام کے جواب میں کنکھیوں سے دیکھتے ہوئے پھر علی سے بات کرنے لگا۔ ماوش نے کپ اٹھا کر سب کے ہاتھوں میں دیے، مصطفیٰ سمیت۔ ماوش کو معلوم تھا کہ مصطفیٰ چائے میں چینی بہت کم لیتا ہے، اس لیے سب سے میٹھی چائے مصطفیٰ کی ہی بنائی تھی۔ مصطفیٰ کو معلوم تھا کہ ماوش جان بوجھ کر ایسا کرتی ہے، پھر بھی چائے پینے لگا۔ آپ کے ہاتھ سے تو زہر بھی قبول ہے، پھر یہ تو چائے ہے، مصطفیٰ دل میں بولا۔ شادی کے بعد سب سے پہلے تمہیں چائے بنانا سکھاؤں گا، مصطفیٰ دل میں اس سے مخاطب تھا۔ سعدیہ شام میں آ کر زبردستی ماوش کو گھر لے گئی تھی۔ تائی سے یہ کہا تھا کہ ہم سب آئس کریم کھانے جا رہے ہیں، مصطفیٰ کی نئی گاڑی کی خوشی میں۔ ماوش بخوبی سمجھ چکی تھی کہ مصطفیٰ کیا چاہ رہا ہے۔ مارے باندھے سعدیہ کی آواز آ گئی تھی۔ مصطفیٰ پہلے مجھے گھر چھوڑ دو، شاہد کا فون آیا تھا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی سعدیہ بولی۔ مصطفیٰ سمجھ گیا۔ اچھا آپا۔ مصطفیٰ کنکھیوں سے ماوش کو دیکھ رہا تھا۔ آپ ہی پہلے مجھے گھر چھوڑیں۔ ماوش فوراً گھبراتے ہوئے بولی۔ نہیں ماوش، یہاں سے پہلے تمہارے گھر اور پھر اپنے گھر پہنچوں گی تو بہت دیر ہو جائے گی، تم گھبراؤ نہیں، مصطفیٰ تمہیں گھر چھوڑ آئے گا، نئی گاڑی کی خوشی میں ہمیں گھما رہا ہے، گھمانے دو، ورنہ گھر والوں کو کہاں ٹائم دیتا ہے۔ سعدیہ خوش دلی سے مخاطب تھی۔ ماوش میری جان، برا نہ منانا، شاہد کے دوست آئے ہوئے ہیں، ان کے لیے کھانا بنانا ہے۔ سعدیہ گاڑی سے اترتے ہوئے بولی۔ مصطفیٰ نے گاڑی آگے بڑھائی تھی، تھوڑی آگے چل کر گاڑی رک گئی تھی، جس کی توقع تھی ماوش کو۔ آگے آ جاؤ ماوش، مصطفیٰ کا انداز حکمیہ تھا۔ نہیں میں یہیں ٹھیک ہوں، ماوش کتراتے ہوئے بولی۔ جب تک آگے نہیں آؤ گی گاڑی آگے نہیں بڑھاؤں گا، رات بھر کھڑا رہوں گا۔ مصطفیٰ اکڑ رہا تھا۔ ماوش عاجز آتے ہوئے باہر نکل کر آگے کی طرف بڑھی۔ مصطفیٰ نے فوراً دروازہ کھولا تھا۔ ماوش ناگواری سے بیٹھی تھی۔ مصطفیٰ یکٹک ماوش کو دیکھ رہا تھا۔ گاڑی چلا بھی لیں، ماوش ناگواری سے بولی اور باہر دیکھنے لگی۔ سلو ڈرائیونگ کرتے ہوئے مصطفیٰ ماوش کو بغور دیکھ رہا تھا۔ منگنی کے بعد یہ ان کی پہلی ملاقات تھی۔ چیزیں کیوں واپس بھجوا دی؟ مصطفیٰ استفسار کر رہا تھا۔ وہ دبئی سے کچھ گفٹس لایا تھا جو کہ ماوش نے واپس کر دیے تھے۔ نہیں چاہیے تھی، ماوش تڑک کر بولی تھی۔ آرنج کلر کے سوٹ میں وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی، گالوں پر سرخی اور چمک انوکھا پن دکھا رہی تھی۔ کیوں؟ مصطفیٰ نے جھٹکے سے گاڑی روکی تھی۔ صرف تمہارے لیے میں نے شاپنگ کی تھی، مصطفیٰ رسان سے بولا۔ احسان نہیں کیا تھا، مجھے نہیں چاہیے، اور گاڑی چلائیں، دیر ہو جائے گی۔ ماوش کے لہجے میں فکر مندی چھلکی تھی۔ مصطفیٰ کا انداز جلانے والا تھا کیونکہ وہ خاصے ریلیکس انداز میں بیٹھا تھا۔ بلیک ٹی شرٹ، بلو جینز میں اس کا کثرتی جسم بہت نمایاں تھا۔ خوبرو گھڑی ناک، وجاہت لیے انداز میں وہ ماوش کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ اتنی توہین کرتی ہو میرے خلوص کی، کیوں آخر؟ آپ جانتے ہیں اچھی طرح، ماوش فوراً بولی۔ نہیں میں نہیں جانتا، آج تم بتا ہی دو، مصطفیٰ ریلیکس انداز میں ہاتھ ماوش کی سیٹ کے پیچھے کرتے ہوئے بولا۔ میرے پاس اتنا فالتو وقت نہیں ہے، میں آپ سے بحث کرنے نہیں آئی، اب آپ گاڑی چلائیں، مجھے گھر بھی جانا ہے۔ کس کے گھر؟ مصطفیٰ مسلسل اسے زج کر رہا تھا۔ بہت غلطی کی میں نے سعدیہ آپا کی بات مان کر، آئندہ یہ غلطی نہیں کروں گی، ماوش بڑبڑاتے ہوئے بولی۔ تم نے مبارکباد نہیں دی نئی گاڑی کی؟ مصطفیٰ گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے بولا۔ ماوش ہنوز خاموش تھی۔ اچھا ایک سوال کا جواب دو، مصطفیٰ ڈرائیونگ کرتے ہوئے ماوش کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ تمہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ میں چائے میں چینی نہ ہونے کے برابر پیتا ہوں، اس کے باوجود تم میری چائے میٹھی بناتی ہو، کیوں؟ مصطفیٰ بات کو کریدتے ہوئے بولا۔ مجھے نہیں معلوم، آپ میٹھا کم لیتے ہیں۔ ماوش انجان بنی تھی۔ تمہیں نہیں معلوم؟ مصطفیٰ طنز کرتے ہوئے بولا۔ تم میرے سارے خوبصورت پل ضائع کر رہی ہو۔ مصطفیٰ نے بغور ماوش کی طرف دیکھتے ہوئے اس کا خوبصورت ہاتھ اپنی گرفت میں لے لیا تھا۔ مصطفیٰ میرا ہاتھ چھوڑو اور گاڑی چلاؤ، سیدھے طریقے سے گھر چلو۔ اپنا ہاتھ چھڑاتے ہوئے ماوش ناگواری سے بولی۔ تم ذرا سی بات کو آنا کا مسئلہ بنا رہی ہو، وہ بغور اس کے چہرے کا جائزہ لیتے ہوئے بولا۔ مصطفیٰ مجھے گھر جانا ہے بس۔
वो ज़िद्दी और गुस्सैले लहजे में बोली। उसने हाथ छोड़कर गाड़ी को स्पीड दी। मोहल्ला शुरू होने से पहले माविश बोली, पिछली तरफ से लो मुस्तफ़ा। क्यों? तुम अच्छी तरह जानते हो क्यों? मुस्तफ़ा नाम चबाते हुए बोली। तुम्हारे मुंह से अपना नाम सुनकर बहुत अच्छा लगता है। मुस्तफ़ा ढिठाई की हद कर रहा था। जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो तुम्हें डरना नहीं चाहिए। इस वजह से डर लग रहा है? पुप्पो ने देखा तो फिर एक कहानी बना देंगी। तुम्हें सब अच्छी तरह मालूम है, अनजान मत बनो। माविश गुस्से में आ चुकी थी। गाड़ी का लॉक खोले, मुझे उतरना है। गाड़ी घर के आगे रुकेगी। मुस्तफ़ा दूबदू बोला। आप? माविश कहकर खामोश हो गई थी, लेकिन सच छुकर गाड़ी को पिछली तरफ से जाते देखकर उसने इत्मीनान का सांस लिया था। आज इतवार का दिन था। शाम में माविश चाय का कप लेकर सहन में आ गई। अम्मा असर की नमाज अदा कर रही थी। सामने मुस्तफ़ा पहले से चाय का कप लिए खड़ा उसे ही देख रहा था। एक नंबर का लफंगा है, उसने दिल में सोचा। आसमान पर रंग बिरंगी पतंगें उड़ रही थीं। सामने बिल्डिंग में दो लड़के खड़े पतंग उड़ा रहे थे, साथ में माविश को भी देख रहे थे। आज से पहले इस बिल्डिंग की छत पर कोई नज़र नहीं आया था। शायद वो मेहमान थे। साथ में मुसलसल सीटी भी बजा रहे थे। माविश अंदर जाओ। ऊपर से मुस्तफ़ा ने माविश को पुकार कर हुक्म दिया। क्यों जाऊँ? देख नहीं रहे चाय पी रही हूँ? जानबूझकर पाँव ऊपर तख्त पर रख कर आराम से बैठ गई। मुस्तफ़ा के तपने पर उसे सुकून महसूस हुआ था। मुस्तफ़ा को इतना मालूम था कि माविश जानबूझकर ऐसा कर रही है और बात नहीं मानेगी। इतने में मुस्तफ़ा ने दोनों उंगलियां मुंह में डाली और सीटी बजाई और लड़कों को अपनी तरफ मतवज्जा किया। तभी लड़कों ने मुस्तफ़ा की तरफ देखा। नीचे उतरो। उनके देखते ही मुस्तफ़ा हुक्मिया लहजे में बोला। क्यों भाई, क्या तकलीफ़ है? उनमें से एक लड़का बोला। तकलीफ़ है, ज़रा नीचे उतरो या मैं ऊपर आऊँ? वो तेज़ आवाज़ में बोला। वो लुत्फ़अंदोज़ हो रही थी। चल यार, पतंग उड़ा, छोड़ उसे। दूसरा लड़का बोला था। वो लापरवाही से पतंग उड़ाने लगे। मुस्तफ़ा ने नीचे देखा। माविश वैसे ही बैठी हुई थी, ढीठ बनकर। उस वक्त उसको बहुत गुस्सा आ रहा था। माविश ने दोबारा ऊपर देखा। मुस्तफ़ा गायब था। यकीनन लड़ने गया होगा। रूप जमाने के अलावा उसका क्या काम है? थोड़ी देर में ही वो लड़के वहाँ से गायब थे। यकीनन मुस्तफ़ा पहुँचकर खिंचाई कर चुका था। रात में खाने के बाद अली और अम्मा ड्राइंग रूम में बैठे थे। भाभी कमरे में थी। माविश चाय बनाते हुए हल्का हल्का गुनगुना रही थी। दरवाज़ा नॉक हुआ था और मुस्तफ़ा अंदर दाखिल होकर सीधा ड्राइंग रूम में आया था। माविश किचन की खिड़की से देख चुकी थी। कुछ ना कुछ तो कहने आया है। अली को देखकर खामोश था। तभी अली भाई उठ गए थे किसी काम से। अली के जाते ही मुस्तफ़ा अम्मा के करीब सोफे पर बैठ गया। माविश चाय लेकर आई तो एक कप अम्मा को थमाया और दूसरा मुस्तफ़ा को। रख दो टेबल पर। मुस्तफ़ा ने कप नहीं लिया था। माविश ने तकरीबन पटखा था कप टेबल पर। वो जाने के लिए मुड़ी थी कि मुस्तफ़ा की आवाज़ आई। ताई, ये सहन की दीवारें ऊंची करवाएं, पूरा घर नज़र आता है आस पड़ोस की दीवारों से। हाँ बेटा, मैं अली को बोल चुकी हूँ, कहता है कि करवा दूँगा। ताई कहते हुए लापरवाही से चाय पीने लगी। लेकिन क्यों, क्या हो गया मुस्तफ़ा? कुछ खास नहीं, वो माविश काम करती है तो नज़र आता है पूरा सहन। मुस्तफ़ा माविश को देखते हुए बोला, जो कि पलट कर आ चुकी थी। अली भी नहीं था। माविश को मौका मिला था। अम्मा, हाँ मैं बताना भूल गई, उधर सामने वाली छत में एक लफंगा सुबह और शाम को भी चाय का कप लिए खड़ा होता है और इधर ही देख रहा होता है। माविश ने पहले मुस्तफ़ा को देखा, फिर अम्मा से मुखातिब हुई। वो माविश का इशारा समझ चुका था और पहलू बदल कर रह गया। ये लड़की किसी दिन ज़ाया हो जाएगी मेरे हाथों। कौन? किस तरफ? तूने पहले क्यों ना बताया? चाची की बिल्डिंग के साथ वाली छत पर। उसने मखमल में लपेट कर चोट की। अरे वहाँ तो अम्मा रहती हैं बेचारी, सारे बेटे बाहर हैं, सिवाय अम्मा और मासी के वहाँ कोई रहता ही नहीं। अम्मा ने हैरान होते हुए तफसील बताई। अम्मा, उनके घर में आजकल कोई आया हुआ है। वो अपनी बात कहकर फंस चुकी थी, तभी फ़ौरन जाने को पलटी थी। मुस्तफ़ा भी उठा था। अच्छा ताई अम्मा, मैं अब जाऊँगा, मुझे कुछ काम है। ठीक है बेटा, मैं भी ईशा की नमाज़ अदा करूँ। माविश को जाते हुए बोल देना वो दरवाज़ा बंद कर दे। कहते ही उठ गई थी। ड्राइंग रूम से बाहर निकलकर नज़र दौड़ाई। मुस्तफ़ा ने माविश किचन में काम करती नज़र आई। वो सीधा किचन में आया। वो दुपट्टा लापरवाही से शाने पर डाली किचन चाय के बर्तन धो रही थी। क्या लफंगापन देखा है जो बार बार ये फजूल लफ्ज़ इस्तेमाल करती हो? मुस्तफ़ा गुस्से से आगे बढ़कर माविश के हाथ को पकड़कर अपनी तरफ घुमाते हुए बोला। छोड़ो मेरा हाथ, अम्मा को आवाज़ दूँ मैं? माविश ने धमकी दी। दे दो। धमकी किसे दे रही हो? ट्राउज़र हाफ स्लीव वाइट शर्ट पहने वो गुस्से में था। रात में अक्सर ट्राउज़र ही पहने होता था, स्लीपर भी घर के पहने हुए थे। माविश के नथरों के करीब उसकी मखसूस खुशबू इस्तेमाल करता था। माविश को उसकी पहचान अच्छी खासी थी। माविश पीछे होते अपना हाथ छुड़ाने लगी, लेकिन वो टच से मस ना हुआ, बल्कि दूसरा हाथ भी गिरफ्त में ले लिया। बहुत ज़्यादा बदतमीज़ियाँ नहीं करने दूंगा। किसी दिन बताऊंगा तुम्हें लफंगापन होता क्या है, फिर ये लफ्ज़ इस्तेमाल करना भूल जाओगी। मुस्तफ़ा ने माविश को यकदम बहुत करीब कर लिया था। हमारे शर्म और गुस्से से लाल चेहरा हो गया था।
چھوڑو مجھے، دونوں ہاتھوں سے اسے دھکیلا تھا۔ وہ ہنوز اسے پکڑے ہوا تھا۔ مہاوش کے اچانک جھٹکے سے اس نے خود ہاتھ چھوڑے تھے۔ فضول گوئی کرتی ہو، شرم نہیں آتی تمہیں؟ مصطفیٰ کھنچائی کے موڈ میں تھا۔ فضول گوئی کرتی ہوں؟ اور تم کیا کرتے ہو؟ کیا کیا ہے میں نے، بتاؤ گی ذرا؟ وہ دوبارہ قریب آتے ہوئے بولا۔ دور رہنا، اب ہاتھ مت لگانا مجھے، سمجھے؟ وہ پیچھے ہٹتے ہوئے بولی۔ کیوں ہاتھ نہ لگاؤں؟ لگاؤں گا، مجھے میرے دل نے اجازت دی ہے، روک سکتی؟ وہ مزید قریب ہوا اور اس کے نکلنے کی ساری راہیں مسدود کر دیں۔ مہاوش نے چہرہ جھکا لیا تھا، مزید کچھ کہنا بات کو بڑھانے کے مترادف تھا۔ مصطفیٰ نے بغور مہاوش کو دیکھا تھا۔ بس اتنی سی جان ہے، آج میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں، آئندہ خیال رکھنا۔ وہ کہتے ہی کچن سے باہر نکلا تھا۔ اس نے سکون کا سانس لیا، ہاتھوں پر ابھی بھی گرفت محسوس ہو رہی تھی، گرم ہاتھوں کی۔ جنگلی کہیں کا، بڑبڑاتے ہوئے وہ کام ختم کرنے لگی۔ وہ فرصت سے آ کر سامنے کھڑا ہو چکا تھا اور اونچی آواز میں گنگنا رہا تھا۔ بھابھی کو بھی کچن میں آواز جا رہی تھی۔ اندر سے بھابھی چائے کا کپ لے کر ہنستی ہوئی نمودار ہوئیں اور اوپر دیکھنے لگی، جبکہ مہاوش خاموش بیٹھی تھی۔ کیوں مصطفیٰ صاحب بڑے بے لگام ہو گئے ہو؟ وہ ہنوز مسکرا رہا تھا۔ بھابھی کیسا لگا گانا آپ کو؟ وہ بڑے موڈ میں تھا۔ بہت اچھا لگا۔ کس کے لیے گا رہے تھے؟ بھابھی چھیڑتے ہوئے بولی اور کپ مہاوش کے ہاتھ میں پکڑایا۔ اس کی عادت تھی اٹھنے کے بعد صرف چائے پیتی تھی، پھر ایک گھنٹے بھابھی چھیڑتے ہوئے بولی اور کپ مہاوش کے ہاتھ میں پکڑایا۔ اس کی عادت تھی اٹھنے کے بعد صرف چائے پیتی تھی، پھر ایک گھنٹے بعد ناشتہ کرتی۔ بھابھی لوگوں کی عادتوں کو بگاڑ رہی ہیں جو پہلے ہی بگڑی ہوئی ہیں۔ اس نے طنز کیا تھا۔ اندر کی طرف بڑھی تھی۔ اوہو، مزاج ہی نہیں ملتے بھئی، کیا کہنے؟ اس کو سنایا تھا۔ چائے پیو گے؟ بھابھی نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ ابھی آیا، کہتے ہی وہ نیچے کی طرف بڑھا۔ فون بج رہا تھا۔ کافی دیر سے اماں اپنے کمرے میں تھی اور بھابھی کچن میں۔ ناچار مہاوش کو فون اٹھانا پڑا۔ ہیلو، مہاوش نے کہا ہی تھا۔ مہاوش کیسی ہو؟ دوسری طرف مصطفیٰ تھا۔ آپ کو اس سے کیا کہ میں کیسی ہوں؟ اس کے علاوہ آپ کا کوئی کام نہیں؟ مہاوش تڑک کر گویا ہوئی تھی۔ منگنی کے بعد سے تمہارا رویہ بہت خراب ہو گیا ہے، تمیز نہیں ہے تمہیں بات کرنے کی؟ مصطفیٰ کا خوشگوار موڈ خراب ہوا تھا۔ یہ جو ساری گیم آپ نے چلائی ہے نا، یہ آپ نے بالکل اچھا نہیں کیا۔ کون سی گیم چلائی ہے میں نے؟ مصطفیٰ انجان بنا۔ آپ نے مجھے اپنے ساتھ انوالو کیا ہے۔ اس کو اس کے انجان بننے پر بہت غصہ آیا تھا۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، میں نے تمہیں پسند کیا اور اس کا اظہار کیا، اور اس میں ایسی کوئی غلط بات نہیں ہے۔ پسند کرنا واقعی کوئی غلط بات نہیں، لیکن اس طرح بدنامی سے آپ کو کیا حاصل ہوا؟ پھپھو نے پورے خاندان میں میرا نام آپ کے ساتھ لے کر بدنام کیا ہے۔ میں کب آپ کو پسند کرتی ہوں؟ وہ تیز آواز میں بولی۔ پورے خاندان کو اچھی طرح معلوم ہے کہ صفورہ پھپھو کی ایک کی چار لگاتی ہیں۔ تم اتنا ڈرتی کیوں ہو ان سے؟ آج یہ بتا ہی دو۔ وہ سانس لینے کے لیے رکا۔ تم سراسر ایک فضول بات لے کر بیٹھی ہو۔ جو شاپنگ میں نے دبئی سے تمہارے لیے کی تھی واپس کیوں بھجوائی؟ اتنی دور سے تمہارے لیے گفٹس لائے ہوں، کیوں اتنی بے قدری کرتی ہو؟ کیوں لائے تھے یہ سب؟ کیوں لائے تھے؟ یا پھر سب کے لیے لاتے؟ مہاوش چٹک گئی تھی۔ اتنے فالتو پیسے نہیں ہیں میرے پاس جو سب کے لیے گفٹس لاؤں۔ تمہاری الگ بات ہے، تم تو جان ہو میری۔ وہ پٹری سے اترنے لگا۔ آپ کو کئی بار منع کیا ہے، لفنگے پن سے بات نہ کیا کریں۔ اب اس کی باری تھی، تمہیں تمیز سکھانی پڑے گی۔ وہ فون بند کرنے لگا۔ وہ فوراً بولی تھی، فون بند کرنے سے پہلے میری بات سن لیں، دوبارہ فون مت کیجیے گا۔ میں آپ کو بہت اچھا سمجھتی تھی، لیکن آپ بہت گھٹیا انسان ہیں۔ وہ ایک سانس میں بولی تھی، شٹ اپ۔ وہ غصے سے چلا کر فون رکھ چکا تھا۔ مہاوش عادتاً بہت سنجیدہ اور سمجھدار تھی، تھوڑی شرارتی بھی تھی، سب بھائیوں اور بھابھیوں کا احترام کرنے والی، سب سے اخلاق سے ملنے والی، بہت نرم خو اور سادہ طبیعت کی مالک تھی۔ کالج میں مہاوش کی دوست رابعہ کے ساتھ ایک مسئلہ درپیش آ گیا تھا۔ رابعہ بہت غریب اور خوددار لڑکی تھی، لیکن اس پر الزام لگا تھا موبائل چوری کا۔ سب جانتے تھے کہ رابعہ چور نہیں، لیکن کالج پرنسپل نے ایک ہفتے کے اندر موبائل کی قیمت 5,000 روپے طلب کی تھی۔ تب سے رابعہ کا رو رو کر برا حال تھا۔ اتنے پیسے ان کے پاس نہیں تھے، ان کے پورے گروپ کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے، جس میں شامل مہاوش، رابعہ، عامرہ، سدرا شامل تھیں۔ خود مہاوش کو بھی جتنی پاکٹ منی ملتی وہ کینٹین میں ہی اڑا دیتی تھی۔ تم فکر مت کرو، میں کچھ کرتی ہوں، وہ دلاسا دیتے ہوئے بولی۔ مہاوش نے کہہ تو دیا تھا، لیکن گھر آ کر سوچنے لگی، اتنی رقم کیسے اماں سے مانگے یا بھائی سے؟ ذہن ایک دم مصطفیٰ کی جانب گیا تھا۔ ہاں، مصطفیٰ پوچھے گا بھی نہیں اور کسی سے کہے گا بھی نہیں، مصطفیٰ کو کیسے کہوں؟ اسی کشمکش میں 3 دن گزر گئے، پھر ہمت کر کے مصطفیٰ کا موبائل نمبر ملایا اور سیل فون کان سے لگایا۔ کوئی گانا چل رہا تھا۔ بہت چھچھورا ہے یہ شخص۔ ہیلو سونیا، کہاں ہو؟ تمہارا انتظار کر رہے ہیں ہم۔ مصطفیٰ آن لائن تھا۔ میں سونیا نہیں، مہاوش ہوں۔ وہ چٹک کر گویا ہوئی تھی۔ ذہن نصیب، ہمارا نمبر کیسے ملا آپ کو؟ وہ طنزاً گویا ہوا۔ سعدیہ آپا سے لیا تھا، وہ آہستگی سے بولی۔ ایسی کیا آفت آ گئی یا کیا انہونی ہو گئی کہ آپ کو ہمارے نمبر کی ضرورت پڑی؟
اس نے ہنوز طنزیہ لہجہ اختیار کیا ہوا تھا۔ آپ سے کام تھا، اس کا لہجہ دھیما تھا۔ ارے ہم آپ کے کس کام آ سکتے ہیں؟ طنزیہ لہجہ ہنوز برقرار تھا۔ وہ مجھے دراصل 5,000 روپے چاہیے۔ اس کو اپنی پوزیشن بڑی آکورڈ لگ رہی تھی۔ بس یا اور کچھ؟ تبھی تو میں کہوں مجھے کیسے یاد کر لیا تم نے؟ خیر اس وقت تو میں دوستوں میں ہوں، گھر آ جاؤں تو لینے آ جانا۔ وہ لاپرواہی سے بولا۔ آپ اس وقت دوستوں میں نہیں ہیں، یہ تو مجھے ابھی ابھی معلوم ہوا ہے۔ ماوش کا لہجہ شکی ہوا تھا۔ اوہو، روایتی بیویوں والا انداز، زیادہ پھیلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور میں کیوں آؤں؟ تم بھجوا دینا۔ وہ اپنی ٹون میں آ گئی تھی۔ کس کے ہاتھ بھجواؤں؟ مصطفیٰ کی طرف سے سوال ہوا تھا۔ وہ سوچنے لگی۔ صفورہ پھپھو کے ہاتھ بھجوا دوں؟ مصطفیٰ شرارت سے باز نہ آیا۔ آپ خود آ جانا دینے۔ وہ اس کی بات کو اگنور کرتے ہوئے بولی۔ کہاں؟ کیا مطلب کہاں؟ گھر اور کہاں؟ نہیں اب میں گھر ایک ہی بار آؤں گا۔ تم آ جاؤ لینے، یہ تمہارا مسئلہ ہے۔ ویسے بھی پیاسا کنویں کے پاس آتا ہے، کنواں پیاسے کے پاس نہیں۔ مصطفیٰ سنجیدگی سے بولا۔ وہ کچھ دیر خاموش ہو گئی تھی۔ اگر رابعہ کا مسئلہ نہ ہوتا تو اس وقت مجبور نہ ہوتی، کبھی بھی کم از کم اس کے منہ نہ لگتی۔ وہ سوچ رہی تھی۔ اوکے ڈارلنگ، سی یو کہتے ہی موبائل آف کر دیا۔ ٹوں ٹوں کی آواز اس کے کان میں توڑے برسانے لگی۔ کس طرح نخرے دکھا رہا ہے، پتہ نہیں کس سونیا کا انتظار کر رہا ہے۔ اس سوچ کو ذہن سے جھٹکتے ہوئے وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ شام میں ماوش مصطفیٰ کے گھر موجود تھی۔ چاچی سامنے ہی نظر آئی تھیں۔ میری بہو رانی آئی ہے، کہتے ہی چاچی نے سینے سے لگا کر ماتھے پر بوسہ دیا تھا، تبھی مصطفیٰ سامنے لاؤنج میں نظر آیا۔ ارے ماوش آ گئی تم، آ جاؤ میرے کمرے میں۔ اماں ماوش کو کتابیں چاہیے تھیں۔ ویسے اگر ماوش تمہیں نوٹس چاہیے تو میں نوید سے دلوا دوں گا، وہ بھی 3rd ایئر کے پیپر دے رہا ہے۔ وہ بہت فرینکلی بات کر رہا تھا۔ وہ جز بز ہو گئی۔ ماوش بیٹا تم کتابیں لے لو جب تک میں تم دونوں کے لیے چائے بناتی ہوں۔ وہ کہتے ہی کچن کی طرف چل دی۔ وہ بہت بہانوں میں ماہر تھا۔ وہ اس وقت بلیک پاکٹ والے ٹراؤزر اور سفید بنیان میں ملبوس ہے، شرٹ ندارت تھی۔ وہ آگے آگے چل رہا تھا۔ ماوش کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ اس کے کمرے میں جاتے ہوئے ویٹ لفٹنگ والا کسرتی جسم، مضبوط اور توانا بازو، لمبا چوڑا تھا۔ اس کے سامنے ماوش دھان پان سی نازک سی لگتی تھی۔ اس وقت بھی ماوش نے لان کا سوٹ اور کلف والا دوپٹہ لیا ہوا تھا۔ جلدی کریں مجھے دیر ہو رہی ہے۔ وہ دروازے میں ہی کھڑی تھی۔ اندر تو آؤ نا، وہ بغور دیکھتے ہوئے بولا۔ وہ اس کی جھجک کو محسوس کر رہا تھا۔ اس نے بیڈ کی سائڈ ٹیبل سے والیٹ اٹھایا اور ماوش کی طرف بڑھایا۔ جتنے پیسے ہیں نکال لو، یہ والیٹ بھی تمہارا ہے اور والیٹ والا بھی۔ وہ پٹری سے اترتے ہوئے بولا۔ اندر آ جاؤ، میں کھا نہیں جاؤں گا۔ ہاتھ میں والیٹ بدستور پکڑے ہوئے تھا۔ وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ ماوش تم میرے ضبط کا امتحان لیتی ہو، کہتے ہی وہ آگے بڑھا اور اس کو ہاتھ سے تھام کر، اس سے پہلے کہ وہ اس کے تیور دیکھ کر پیچھے کی طرف پلٹتی، وہ کھینچتا ہوا لایا اور بیڈ پر اسے بٹھا دیا اور خود سامنے بیٹھ گیا۔ پھر اپنی اور ماوش کے درمیان والیٹ رکھ دیا۔ فاصلہ بہت ہی کم تھا۔ بہت 3rd کلاس حرکت ہے یہ، پیسوں کے ذریعے مجھے بلوایا۔ اور اب وہ خاموش ہو گئی کیونکہ وہ اسے ہی بغور دیکھ رہا تھا اور وہ دیکھنے سے گریز کر رہی تھی۔ اس کا حلیہ ہی ایسا تھا۔ اب کیا کیا ہے میں نے؟ وہ انجان بنا بغور اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ لے لو نا ماوش، کیا ہو گیا ہے؟ وہ پھر والیٹ آگے کرتے ہوئے بولا اور والیٹ اس کے سامنے بیڈ پر رکھ دیا، اس کے قریب۔ وہ خاموش تھی، بڑی آکورڈ پوزیشن تھی۔ وہ انسنی کر کے کمرے کا جائزہ لینے لگی۔ سامنے ڈی وی ڈی کے سامنے ہی سی ڈیز بکھری پڑی تھیں۔ فلور کشن بے ترتیب پھیلے پڑے تھے۔ سامنے بڑا پلازما ٹی وی اس وقت آف تھا۔ کمرہ کسی اکھاڑے سے کم نہیں تھا۔ اتنے میں چاچی کی آواز آئی۔ مصطفیٰ، ماوش آ جاؤ، کہتے ہی چاچی اندر آ گئیں۔ وہ فوراً کھڑے ہوتے ہوئے والیٹ اٹھا چکی تھی، جبکہ مصطفیٰ بھی کھڑا ہو چکا تھا۔ اماں ہم آ رہے تھے، وہ فوراً بولا۔ آ جاؤ ماوش پتر، چائے پی لے، کہتے ہی وہ ماوش کو اپنے ساتھ لگاتے ہوئے آگے بڑھی۔ میں تو کہتی ہوں کھانا بھی کھا کر جا ماوش پتر، آج مصطفیٰ نے بولا تھا اماں میں رات کا کھانا گھر کھاؤں گا، تو اس کی فرمائش پر چکن جل پری بنایا ہے۔ چاچی اس کو بٹھاتے ہوئے بولی۔ پورا ٹیبل سجایا ہوا تھا۔ چاچی نے، اماں چکن جل پری نہیں، چکن جل فریزی۔ وہ اماں کی تصحیح کرتے ہوئے بولا۔ کچن میں یہ چھوٹی سی ڈائننگ ٹیبل لگی ہوئی تھی جو 3-4 بندوں کے لیے کافی تھی۔ اس نے والیٹ دوپٹے میں چھپا لیا تھا۔ چاچی میں کچھ نہیں کھاؤں گی، اور ابھی کچھ دیر پہلے ہی چائے پی تھی۔ وہ مصطفیٰ کی وجہ سے جھجک رہی تھی جو کرسی سنبھال چکا تھا۔ مصطفیٰ پتر تو ہی بول، ماوش کو میری تو نہیں ماننے گی؟ میں کیا بولوں، میری بھی نہیں مانے گی۔ اس نے بھی جان چھڑائی۔ چاچی میں نے ابھی آتے ہوئے چائے پی تھی، میرا بالکل بھی دل نہیں چاہ رہا۔ وہ گھبرا کر بولی۔ میں اب جاتی ہوں چاچی، ماوش اٹھتے ہوئے بولی۔ بیٹھنا پتر، کہاں چل دی؟ چاچی قریب آتے ہوئے بولی۔ مصطفیٰ کھانے میں مصروف تھا۔ چاچی پھر کبھی آؤں گی، ابھی جانے دیں۔ وہ پلٹے بغیر ہی باہر کی طرف بڑھی۔ ماوش نے رابعہ کو پیسے دے دیے تھے۔ شام کو سب چائے پی رہے تھے۔ اماں، ماوش، بھابھی، علی
फ़ोन की घंटी बजी थी। भाभी उठ कर गई। माविश तुम्हारा फ़ोन है, कहते ही भाभी बैठ चुकी थी। नाचार उसको उठना पड़ा। हाँ जान मेरी, कहाँ हो? उस दिन या तो पैसे ले नहीं रही थी और फिर पूरा वॉलेट ले गई। ये भी नहीं सोचा तुम्हारे होने वाले हस्बैंड का महीने भर का खर्चा था, अभी आधा महीना बाकी है। क्या करूँगा मैं? वैसे एक बात है, अभी से तुम मेरी जेब पर काबज़ हो गई हो, रवायती बीवियों की तरह। उसका अंदाज़ शरारत से भरपूर था। वो उसकी खराफात सुनने पर मजबूर थी। कहाँ हो? सुन रही हो या नहीं? हाँ सुन रही हूँ, लौटा दूँगी आपका वॉलेट, सिर्फ 5,000 लिए हैं। वो बेजारी से बोली। वैसे वॉलेट तुमने इतनी सफाई से उठाया कि मुझे भी मालूम नहीं हुआ। वॉलेट आपको मिल जाएगा, मैं फ़ोन रखती हूँ। हाँ फ़ोन ना रखना, मतलब नहीं तो बात भी नहीं, मैं दुआ करूँगा ऐसी ज़रूरत तुम्हें बार बार पड़े। वो लुत्फ़अंदोज़ हो रहा था। अल्लाह ना करे, माविश बेसाख्ता बोली। ऐसी भी क्या ज़रूरत थी आपको उससे? मतलब? माविश दो बदू बोली। अच्छा मेरी बात सुनो, वॉलेट में कुछ ज़रूरी स्लिप्स हैं, उनका ध्यान रखना, वो इधर उधर ना हो जाएं। बाकी रकम की खैर है, बेशक पूरी निकाल कर रख लो, मैं जैसे तैसे मांग तांग कर गुजारा कर लूँगा। बहुत अच्छी बात है, खुदा हाफिज़, कहते ही उसने फ़ोन रख दिया। रात में भाभी का मूड बना था चाची अम्मा की तरफ जाने का। खाना खाने के बाद भाभी बोली, अम्मा मैं और माविश चाची अम्मा के घर जा रहे हैं, अभी कुछ देर में आ जाएंगे। उसने जाने से इनकार ना किया क्योंकि वॉलेट भी वापस लौटाना था। दिल ही दिल में दुआ की कि मुस्तफ़ा घर में ना हो। शायद दुआ की कबूलियत का वक्त था। मुस्तफ़ा घर में नहीं था। चाची अम्मा उठने लगी चाय बनाने के लिए। उसने उन्हें बिठा दिया। चाची अम्मा आप बैठे, मैं चाय बना के लाती। माविश को आज़ादी महसूस हो रही थी। पहले किचन में गई, चाय का पानी रखा, फिर वॉलेट जो कि डर से दुपट्टे में रखा था भाभी से छुपा कर फ़ौरन मुस्तफ़ा के कमरे में रखने गई। कमरे का दरवाज़ा खुला, अंदर अंधेरा था, लाइट ऑन की। कमरे में उसके परफ्यूम्स की खुशबू फैली हुई थी और सीडीज़ बिखरी पड़ी थी। बेड पर तौलिया, ट्राउज़र, बनियान, टी शर्ट सब कुछ फैला पड़ा था। यही हाल ड्रेसिंग टेबल का भी था, जहाँ परफ्यूम्स की बोतलें उल्टी सीधी पड़ी थी। इस आदमी की कोई कल सीधी नहीं। वॉलेट खोलकर चेक किया। ऐसी कौन सी ज़रूरी स्लिप है जो बहुत ज़रूरी है? मुख्तलिफ कार्ड और क्रेडिट कार्ड से उन्हीं में एक स्लिप भी थी। उसने वो निकाली, किसी सोनिया नाम की लड़की की आईडी की कॉपी थी। दोबारा रखकर माविश ने वॉलेट साइड दराज में रख दिया। हेलो मुस्तफ़ा स्पीकिंग, भारी आवाज़ एयरप्रेस में उभरी थी। ये बताने के लिए फ़ोन किया था मैं आपके घर से आ रही हूँ और आपका वॉलेट टेबल की दराज में रख दिया है। कहते ही रिसीवर रख दिया। फिर फ़ोन बजा था और उसी का था। जी क्या कहना है आपको? वो दुनिया भर की बेजारी से बोली। ना शुक्रिया ना थैंक्स, अपना मतलब निकाल कर, हम जानते भी नहीं की तस्वीर हो। मुस्तफ़ा मज़ीद बात करने की गर्ज से बोला। थैंक्स कहकर उसने फ़ोन रख दिया और फ़ौरन फ़ोन के पास से दूर हटी कि दोबारा ना बज पड़े। सर से बोझ उतरा था। क्या समझता है पैसे देकर कि मैं सब भूल जाऊंगी? जो कुछ मुस्तफ़ा तुमने किया है उसे ख़त्म करने के लिए तुम जो कुछ भी करो, मेरी नफ़रत बरकरार रहेगी। उससे ये ही गम सता रहा था कि इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाने के बावजूद अनजान बना हुआ था। माविश इस बात से बेखबर थी कि चाची अम्मा ने चाचा को दुबई से बुलवाया है और वो तारीख रखने आ रहे थे। शादी से इनकार करके अच्छी तरह बताऊंगी तुम्हें मुस्तफ़ा, तुमने बहुत गलत रास्ते से मेरा इंतखाब किया है। तुम सीधा रास्ता भी इख्तियार कर सकते थे। अगले की जान गई और तुम्हारी अदा ठहरी। माविश दिल ही दिल में उससे मुखातिब थी। तुम्हें कितनी बार कहा है कि बार बार फ़ोन मत किया करो, मैं फ़ोन उठाकर भाभी या अम्मा को पकड़ा दूँगी। मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती, कहते ही उसने फ़ोन रख दिया। कॉलेज टाइम में माविश फ्री पीरियड में नोट्स बनाने के लिए लाइब्रेरी आ गई थी। तभी अना मोबाइल लेकर माविश के पास आई। माविश तुम्हारा फ़ोन है? किसका फ़ोन है? माविश ने हैरान होते हुए पूछा। हेलो माविश मेरी बात सुनो, अगर नहीं सुनोगी तो मैं बार बार रिंग करता रहूँगा। ये नंबर तुम्हारे पास कैसे आया? वो बेध्यानी से बोली। ये नंबर भी उसी दिन तुमने उसी नंबर से कॉल की थी, मैंने सेव कर लिया था। उसकी हैरानगी पर वो महसूस हुआ था। बोलो क्या कहना है? वो जान छुड़ाते हुए बोली। मैंने तुमसे कुछ पूछना है जान, तुम हाथ ही नहीं आती। वो अपना लहजा मखमूर करते हुए बोला। वैसे एक बात है, तुम ना होते हुए भी मेरे पास हो। अपनी खुशबू की वजह से तुमने मेरे वॉलेट को क्या छू लिया कि उसमें तुम्हारी खुशबू आ रही है? उसकी बेबाक बात सुनकर माविश को सनसनी सी महसूस हुई। दिल की धड़कन तेज़ हुई थी। वो वॉलेट माविश ने भाभी से छुपाने की खातिर दुपट्टे में रखा था। इससे पहले कि वो मज़ीद बेबाकियाँ करता उसने मोबाइल ऑफ़ कर दिया। बहुत ज़लील और कमीना है ये शख्स। जब से कॉलेज से वापस आई थी, दरवाजे के सामने ही गाड़ी खड़ी थी मुस्तफ़ा की। वो ब्लैक ट्राउज़र और रेड टी शर्ट में मबूस कहीं जाने के लिए गाड़ी का दरवाज़ा खोल रहा था। उसको देखकर रुक गया। माविश को बेजारी हुई थी। घर के दरवाजे पर ताला देखकर इतने में उसकी आवाज़ आई। ताई बड़ी भाभी की तरफ गई हैं छोटी भाभी को लेकर, तुम चौथी बार फूफो बनने वाली हो। वो हंसते हुए इत्तला फराहम कर रहा था, आंखों में सिर्फ मस्ती थी।
چابی علی مجھے دے کر گیا ہے، اطلاع مزید پہنچائی تو دو نا۔ وہ کوفت زدہ لہجے میں بولی، نہیں چابی نہیں دوں گا، گھر چلو، وہاں کھانا کھا کر آرام کرنا، تائی شام کو ہی آئیں گی۔ سب اطلاع موجود تھی۔ کچھ بولنے کے لیے ماوش نے منہ کھولا ہی تھا۔ بحث مت کرو ماوش، گلی میں سب لوگ آ جا رہے ہیں، جگہ نہیں دیکھتی ہو تم اور بحث کرنے کھڑی ہو جاتی ہو۔ وہ رعب سے بولا اور ماوش کی طرف بڑھنے لگا۔ اس نے اپنی طرف سے اسے بڑھتے دیکھا تو فوراً چاچی اماں کے گھر کی طرف بڑھی۔ اماں، یہ آپ کی بہو تشریف لائی ہیں، کالج سے کچھ خاطر مدارت کریں۔ وہ اونچی آواز میں اماں کو پکار کر کہہ رہا تھا۔ آپ کہیں جا رہے تھے؟ جائیں نا۔ وہ لاؤنج کے صوفے پر بیگ رکھ کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ تمہیں میری موجودگی بہت کھلتی ہے، کیوں؟ وہ ماوش کے عین سامنے والے صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولا۔ چاچی اماں کہاں ہیں؟ ماوش نے چاچی کی غیر موجودگی کو محسوس کیا۔ چاچی سے کیا کام؟ چاچی کا بیٹا جو موجود ہے، وہ مسلسل چھیڑ رہا تھا، تبھی سد شکر چاچی اماں کا چہرہ نمودار ہوا۔ ماوش پتر، منہ دھو لے، میں تیرے لیے کھانا لاتی ہوں۔ نہیں چاچی اماں، چابی دے دیں گھر کی، میں گھر جا کر چینج کر لوں گی اور کھانا بھی کھا لوں گی۔ وہ تھکے ہوئے لہجے میں بولی۔ کیا اکیلی گھر جائے گی؟ صبح سے تیری ماں اور بھابھی گئے ہوئے ہیں، کھانا بھی نہیں بنا ہوگا۔ پتر آرام سے کھانا کھا لے، پھر چلی جانا۔ چل ضد نہ کر، اٹھ کچن میں آ جا۔ چاچی اماں حکم صادر کر کے کچن کی طرف چلی گئیں۔ وہ شش و پنج میں تھی۔ اتنے نخرے مت دکھایا کرو اماں کو، میرے ناز نخرے اٹھانے کی فرصت نہیں، تم ان میں اور اضافہ کرنے چلی آئیں۔ وہ اتنی دیر سے خاموش تھا، اماں کے جانے پر بولا۔ میری مرضی، چاچی اماں میرے ناز نخرے اٹھائیں گی اور میں کروں گی۔ آپ سے تو یہ نخرے اٹھانے کو نہیں کہا۔ وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نخوت سے بولی۔ دھوپ میں آنے کی وجہ سے چہرہ گلابی ہو رہا تھا، کھڑی ناک بہت نمایاں تھی۔ کھانا کھا لو، میں فارغ ہوں، ویسے بھی گھر میں کوئی نہیں، کہیں باہر چلتے ہیں۔ وہ گاڑی کی چابی گھماتا ہوا بولا۔ پورا یقین تھا کبھی نہیں مانے گی، صرف بات کرنے کی غرض سے بولا۔ جی نہیں، مجھے کہیں نہیں جانا تمہارے ساتھ، وہ غصے سے بولی اور کچن کی طرف چلی گئی۔ مصطفیٰ کے کہنے پر مسز انوار نے انوار صاحب کو دبئی سے بلوایا تھا اور شادی کی تاریخ رکھنے کا سوچ رہی تھی۔ تمہارا بیٹا بالکل نکما ہے، وہاں کام کے لیے بلایا تھا، 2 دن میں بھاگ گیا، اور اب نواب صاحب شادی کا کہہ رہے ہیں۔ کچھ کما کر ہاتھ میں رکھا نہیں، صرف اڑاتا رہتا ہے۔ دوسرے دن رات کے کھانے کے بعد مسز انوار یہ ٹاپک لے کر بیٹھی تھیں۔ ایسے تو نہ کہیں، کراچی کی ورکشاپ اسی نے تو سنبھال رکھی ہے، ہمارا اکلوتا بیٹا ہے، سب کچھ اسی کا تو ہے، اپنے لاڈلے بیٹے کے خلاف کیسے سنتی؟ کیا ورکشاپ سنبھالی ہے؟ 12 بجے تمہارا لاڈلا سو کر اٹھتا ہے اور نوابوں کی طرح تیار ہو کر گاڑی میں جاتا ہے، 15 منٹ وہاں ٹھہرتا ہے، پھر اپنے نکمے دوستوں کی طرف نکل جاتا ہے۔ یہ سمجھتا ہے مجھے پتہ نہیں چلتا اس کی ایک ایک حرکت کی، مجھے رپورٹ ملتی ہے۔ ابا سخت غصے میں تھے۔ اندر کمرے میں ابا کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ اٹھاؤ اسے جا کر، نیک بخت عورت، کبھی فجر میں بھی اٹھا دیا کرو، نماز پڑھ لیا کرے، صرف جمعے کا مسلمان ہے، ناہنجار۔ اس سے پہلے کہ اماں آتی، مصطفیٰ بستر چھوڑ چکا تھا۔ یہ ابا فجر کی نماز کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑے ہیں، وہ بڑبڑا رہا تھا، پھر ناشتے سے فارغ ہو کر ماوش کو فون ملا کر بیٹھ گیا۔ کیا بکواس لگا رکھی ہے تم نے، یہاں اسکول یا کالج کھولنا ہے، بہت پڑھ لیا، اتنی پڑھائی کافی ہے، اگر زیادہ شوق ہے پڑھنے کا تو یہاں آ کر پڑھ لینا۔ مصطفیٰ کا انداز جھلاہٹ سے بھرپور تھا۔ ابا آئے ہوئے ہیں، وہ اتنی دور سے بار بار نہیں آ سکتے۔ وہ رسان سے بولا۔ پڑھنے کا تو صرف ایک بہانہ ہے، میں شادی نہیں کرنا چاہتی تم سے، کبھی بھی نہیں۔ اس کو یقین تھا کہ اس کا فون ضرور آئے گا، اس سے وہ پہلے سے تیار تھی۔ یہ ایک بچکانہ بات ہے محترمہ کہ میں شادی نہیں کرنا چاہتی۔ مصطفیٰ اس کی کمکلی کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ نہیں کرنا چاہتی تو نہیں، وہ 2 ٹوک بولی۔ مجھے شوق نہیں ہے تمہیں اپنے نام پر بٹھائے رکھوں اور خود سر داہیں بھرتا پھروں۔ وہ سنجیدگی سے بولا۔ کیوں سر داہیں بھرتے ہیں؟ کالج کی راہ لیں، ایک کی بجائے 10 لڑکیاں سر داہیں بھرتی ملیں گی تمہاری طرح۔ ماوش نے بھڑکانے کی کوشش کی تھی اور تیر نشانے پر لگا تھا۔ بہت بکواس آتی ہے تمہیں، کون کہتا ہے کہ تم معصوم ہو؟ جس دن یہ کام کیا نا تو سر پکڑ کر روگی۔ مصطفیٰ نے دھمکی دی، اس سے پہلے کہ ماوش کچھ کہتی۔ بس زیادہ مشورے دینے کی ضرورت نہیں، اور نہ میرا فی الوقت تمہارے مشورے پر عمل کرنے کا موڈ ہے، ویسے بھی تمہاری کوئی سننے والا نہیں، یہ میری بات سن لو تم۔ مصطفیٰ نے جتایا، اسے اس بات کا یقین تھا کہ امی کی اس کی کوئی نہیں سنے گا، اور وہی ہوا تھا۔ چاچا اور چاچی آئے تھے، سب بھائی بھی آئے تھے، اور 1 مہینے کے بعد کی ڈیٹ رکھ دی گئی تھی۔ حالانکہ اماں نے اسے کہہ دیا تھا کہ کم از کم پیپرز تو ہو لینے دیں۔ اماں کی بھی رضا تھی، لیکن بڑے بھائی اور بھابھی کے بقول کہ چاچا اتنی دور سے آئے ہیں تو ان کی خواہش کا احترام کیا جائے۔ رات کو چھوٹی بھابھی آئی تھی، سب کے جانے کے بعد تفصیل بتائی۔ بھابھی، کیا تکلیف دی ہے میں نے اماں کو؟
یا آپ کو یہ بات تو سچ ثابت ہو رہی ہے جو مصطفیٰ نے کہی تھی کہ تمہاری کوئی نہیں سنے گا؟ اتنی میری ذات ارزاں ہے اور اسے معلوم ہے۔ اسی بات پر مجھے غصہ آ رہا ہے۔ ماوش کی برداشت سے باہر ہو رہا تھا، اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ سب کچھ رکوا دے۔ بھابی نے اسے دھیرے سے سمجھانا چاہا مگر وہ وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ شادی کی رسومات احسن طریقے سے انجام پا چکی تھی۔ مصطفیٰ ماوش کے لیے اوپر کا پورشن آراستہ کیا گیا تھا۔ تمام رسومات چاچی اماں نے بڑے پیار سے کی تھیں۔ سیڑھیوں پر پہنچ کر تھوڑی دیر کو سب رکے تھے۔ ہنسی مذاق اور چٹکلے چھوڑے جا رہے تھے۔ ماوش، تمہارا کوئی دیور تو نہیں ہے کہ رسومات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے؟ خیر، تم خود چل کر کمرے تک جاؤ گی یا مصطفیٰ گود میں اٹھا کر لے جائے گا؟ مصطفیٰ کے رشتے میں کزن تھی، وہ بہت بول رہی تھی۔ اگر میری خدمات درکار ہیں تو میں حاضر ہوں۔ مصطفیٰ جواب کے ساتھ کام میں مصروف تھا۔ مصطفیٰ جو ابا کے ساتھ کام میں مصروف تھا، گزرتے ہوئے بولا، اماں ابا آپ کو بلا رہے ہیں۔ ساتھ ہی مصطفیٰ نے پیغام دیا تھا۔ سب لڑکیاں ماوش کو گھیرے میں لے کر کھڑی تھیں۔ پھر اسے اس کے روم میں پہنچا دیا گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں مصطفیٰ بھی روبرو تھا۔ ویسے بھی رسومات میں تو آدھی رات ہو چکی تھی۔ وہ اس کو پرشوق نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ عموماً وہ شلوار سوٹ نہیں پہنتا تھا۔ اماں ابا نے خصوصاً شادی کے دن کے لیے وائٹ کاٹن کا شلوار سوٹ تیار کروایا تھا۔ ماوش بھی عام دنوں سے بالکل مختلف لگ رہی تھی۔ اس نے ڈیپ مرون کلر کا شرارہ پہنا تھا اور ڈھیروں جیولری کے ساتھ وہ تمام ہتھیاروں سے لیس اپسرا دکھ رہی تھی۔ بہت استحقاق سے ماوش کے روبرو وہ بیٹھا تھا۔ بہت نازک سی انگوٹھی وائٹ سٹون کی اس کا نازک ہاتھ پکڑ کر پہنائی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنا ہاتھ کھینچ لیتی، اس نے گرفت مضبوط کی تھی۔ آج نہیں، وہ بغور اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ اس کے اتنے قریب آنے پر ماوش کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی تھی، جبکہ مصطفیٰ مسلسل نظریں ٹکائے ہوئے آج سارے حساب بے باک کرنے کے موڈ میں تھا۔ آج کچھ نہیں سنوں گا۔ ماوش کو کچھ بولنے کو پر تولتے دیکھ کر وہ ٹوک گیا تھا۔ سب فضول باتیں تم کل کرنا، اس وقت میں اتنے خوبصورت پل کسی قیمت پر ضائع نہیں ہونے دوں گا۔ وہ کچھ بھی سننے کے موڈ میں نہیں تھا۔ صبح بہت خوبصورت تھی، کم از کم مصطفیٰ کے لیے۔ جبکہ ماوش اپنی ذات کی نفی پر تل ملا رہی تھی۔ اس نے بہت کچھ کہنا تھا لیکن رات کو کچھ بھی سننے کو تیار نہ تھا مصطفیٰ۔ جبکہ ماوش اس کے ارمانوں پر پانی پھیرنے کو تیار تھی، لیکن اس نے ماوش کی یہ کوشش بیکار کر دی تھی۔ میں چونکہ بہت خوش ہوں، اس سے میں تمہاری ساری چھوٹی موٹی باتیں درگزر کروں گا۔ وہ مسکرا کر استحقاق بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا، تم کیا سمجھتے ہو میں تمہارے روب میں آ جاؤں گی؟ وہ شاؤٹ کر گئی تھی اس کی ڈٹائی پر۔ وہ تو آلریڈی تم ہو۔ رات کو میں نے یہ نظارہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ وہ اس کے روبرو ہوتے ہوئے بولا، ایک دن کی دلہن اتنی بولڈ نہیں ہوتی۔ تمہارا آج پہلا دن ہے، اس لیے تمہیں چھوئی موئی کیفیت میں ہونا چاہیے۔ ہر بات میں نہیں بتاؤں گا۔ وہ اتنے قریب تھا کہ ماوش اس کے چوڑے وجود کے آگے نازک سی گڑیا تھی۔ اس کے پرفیوم کی خوشبو بہت تیز ماوش کو محسوس ہوئی تھی۔ وہ ناک سکیڑتے ہوئے فوراً دور ہٹی تھی۔ وہ ہنستے ہوئے ڈریسنگ کے آگے کھڑا ہو گیا تھا۔ ناشتے کے بعد وہ کسی کام سے چلا گیا اور شام کو گھر میں داخل ہوا تھا۔ نہا دھو کر فریش ہوا۔ ماوش کمرے میں موجود تھی۔ آج رات مصطفیٰ ماوش کو نہیں چھیڑ سکتا تھا۔ وہ بم کی طرح پھٹنے کو تیار تھی۔ ماوش کے اندر جنگ جاری تھی۔ وہ تمام الزامات جن کے ذریعے مصطفیٰ نے اپنی بات منوائی تھی، ماوش کو اپنے ساتھ انوالو کیا تھا۔ پھر اپنی ذات کی نفی کہ تمہاری کوئی نہیں سنے گا، واقعی ایسا ہوا تھا۔ وہ اس سے مخاطب تھا، چلو نیچے سعدیہ باجی بلا رہی ہیں۔ ناچار اسے جانا پڑا کیونکہ ماوش کو لینے سب مہمان جمع تھے۔ ماوش کی اماں بھابھی آئی ہوئی تھیں۔ مصطفیٰ خوش مہمانوں سے گپیں لگانے میں مصروف تھا۔ ذرا معلوم نہ تھا کہ وہ ماوش کو لینے آئے ہیں۔ سب مہمانوں سے مل کر وہ باہر نکلا اور اب رات گئے لوٹا تھا۔ سعدیہ باجی اور صفورہ پھوپھو سامنے ہی بیٹھی ہوئی تھی، جبکہ اماں اپنے کمرے میں تھیں۔ کل خود نہ لینے چلے جانا، ہم سب جائیں گے ساتھ ماوش کو لینے۔ مصطفیٰ صوفے پر آ کر بیٹھا تھا کہ سعدیہ باجی نے فرمان جاری کیا، کیا مطلب ماوش گئی؟ وہ معتجب سا ہو کر پوچھنے لگا، ہاں یہ رسم ہے میرے بھائی۔ سعدیہ باجی معلومات میں اضافہ کر رہی تھی، لیکن یہ کیا اتنا قریب گھر ہے، جانے کی کیا تک بنتی ہے؟ وہ بیزار ہوا تھا۔ گھر قریب ہو یا دور، یہ رسم ہے اور ماں کا گھر بالآخر ماں کا گھر ہے۔ رات گئے وہ اپنے کمرے میں داخل ہوا، فریش ہو کر بیڈ پر بیٹھا اور فون اٹھایا، لیکن اتنی رات کا خیال آتے ہی 2 بج رہے تھے۔ کچھ سوچ کر دوبارہ فون رکھ دیا اور پھر سونے کی کوشش کرنے لگا۔ 12 بجے سو کر اٹھا تھا۔ اماں نے مہمانوں کو جمع کیا ہوا تھا ماوش کو لے جانے کے لیے۔ یہ کیا سعدیہ باجی اب بارات جایا کرے گی محترمہ کو لینے؟ فریش ہو کر ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھا تھا وہ ناشتے کے لیے۔ اور کیا، یہی تو شادیوں کا مزہ ہوتا ہے، وہ ہنس کر بولی۔ اور آپ لوگ گھر کب خالی کر رہے ہیں؟ وہ شرارتاً بولا۔ ہاں ظاہر ہے، اب تو
ہم آنکھوں میں چبھیں گے، چلے جائیں گے، ہم نے کون سا ہمیشہ رہنا ہے۔ وہ ہنوز مسکرا رہا تھا اور چائے پیتے ہوئے محظوظ ہو رہا تھا۔ وہ رات کو گھر داخل ہوا تھا، سیدھا کمرے میں پہنچا۔ اماں ابا سو گئے تھے، وہ کافی خاموشی تھی، شاید سعدیہ باجی بھی جا چکی تھی۔ کمرے میں آ کر لمبی ٹھنڈی سانس بھری۔ ماوش صوفے پر چادر لپیٹے سو رہی تھی، اے سی فل تھا، کافی ٹھنڈا ہو رہا تھا کمرہ۔ وہ نہا کر فریش ہوا، موبائل آف کیا اور پرفیوم اسپرے کیا۔ پرفیوم کی تیز خوشبو کمرے میں پھیل گئی تھی۔ نئی جگہ پر فوراً کہاں نیند آتی، ماوش کا یہی حال تھا۔ اوف، یہ شخص کتنا تیز پرفیوم استعمال کرتا ہے، اتنی رات کو بھلا کیا تک پرفیوم استعمال کرنے کی۔ مجھے معلوم ہے کہ تم جاگ رہی ہو۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے آگے کھڑا بال بنا رہا تھا، وہ ٹچ سے مس بھی نہ ہوئی۔ اس نے کہتے ہی قریب آ کر چہرے سے چادر ہٹائی اور زبردستی صوفے پر جگہ بناتا ہوا بیٹھ گیا۔ کیا تکلیف ہے آپ کو، پیچھے ہٹیں۔ فوراً دھکا دیا گیا تو اس کو وہ تھوڑا سا پیچھے کی طرف سرکا تھا، لیکن اٹھا نہیں، جبکہ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی تھی پاؤں سمیٹ کر۔ کچھ بھی کہہ لو، برداشت کر لوں گا تمہارا غصہ، مجھے معلوم ہے۔ وہ ہنوز مسکرا رہا تھا۔ کیا کام ہے آپ کو؟ ماوش گھبرا گئی تھی، اب افسوس ہو رہا تھا کہ کیا بول دیا، یہ شخص ہے ہی الٹا۔ کام بہت پرسنل ہے۔ وہ فل شرارت کے موڈ میں تھا، نظریں مسلسل اس پر مرکوز تھیں۔ آپ مجھے ہاتھ نہیں لگائیں گے، بہت ہو گیا۔ وہ بگڑی تھی۔ میں نے کب ہاتھ لگایا ہے، پہلی رات کی خوشی ہی مجھے مسرور کیے ہوئے ہے۔ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے وہ بولا، مسکراتا ہوا بیڈ پر لیٹ گیا اور ٹی وی آن کیا اور دیکھنے لگا۔ وہاں ان ایزی فیل کرو گی، یہاں آ جاؤ جان۔ وہ ٹی وی دیکھتے ہوئے بولا، وہ انسنی کرے گی، آواز بند کر کے ٹی وی دیکھو، میں سو رہی ہوں۔ وہ لیٹتے ہوئے بولی، نہ کروں تو؟ اس کی طرف دیکھا۔ اچھا ایک کام کرو، بلکہ ایک شرط پر، اپنے ہاتھوں سے ایک کپ چائے بنا دو اور شوگر نہیں ڈالنی۔ کہتے ہی وہ آواز سلو کر چکا تھا۔ ماوش انسنی کر کے کروٹ بدل کر سو گئی۔ صبح وہ اس کے جاگنے سے پہلے ہی جاگ گئی۔ 2 بار ماوش نے کمرے کا چکر لگایا تھا اس کو اٹھانے کے لیے، اماں نے بھیجا تھا، وہ بہت رات گئے سوتا تھا۔ مصطفیٰ اٹھیں، اماں بلا رہی ہیں۔ تنگ آ کر کندھا جھنجھوڑا۔ اس سے پہلے کہ وہ ہاتھ پکڑتا وہ فوراً دور ہوئی تھی اور جلدی آنے کا کہہ کر باہر نکل گئی۔ اماں، ناشتہ آپ کی بہو کب بنا رہی ہے؟ وہ شرارت سے بولا۔ خیر سے بنا لے گی، ابھی تو یہ میرے ہاتھ سے ناشتہ کرے گی۔ وہ پراٹھا ماوش کے آگے رکھتے ہوئے بولی۔ اماں، آپ کو لگتا ہے اس کی جان دیکھ کر کہ اس نے کبھی پراٹھا کھایا ہوگا؟ ماوش کے آگے سے پراٹھا اٹھا کر وہ اپنے آگے رکھا تھا اور سلائس ماوش کے آگے رکھتے ہوئے بولا، ارے کیا کر رہا ہے مصطفیٰ، اگر کھایا نہیں تو میرے ہاتھ کا کھائے گی؟ وہ مسلسل اس کے نازک سراپے پہ طنز کر رہا تھا۔ وہ کچن میں چاچی اماں کے لیے چائے بنا رہی تھی۔ وہ عشاء کی نماز کے بعد چائے ضرور پیتی تھیں، اپنی عادت کے مطابق۔ سونے سے پہلے اس نے شاور لیا اور اب ڈریسنگ ٹیبل کے آگے کھڑا پرفیوم کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ پرفیوم غائب، دراز دیکھے، وہاں بھی نہیں تھا۔ ماوش، پرفیوم کہاں گئے؟ وہ ڈھونڈتے ہوئے بولا۔ وہ رسالہ دیکھ رہی تھی اور انجان بنی ہوئی تھی۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے رعب سے بولا، میں نے چھپا دیے ہیں۔ ہنوز رسالے پر دھیان تھا۔ کیوں؟ مجھے الرجی ہے، پرفیوم کی تیز خوشبو سے میرے دماغ پر لگتی ہے اور سر میں درد ہونے لگتا ہے۔ وہ رسالے میں دیکھتے ہی جواب دیا، واہ کیا کہنے، عموماً لڑکیوں کو سگریٹ، پان وغیرہ سے الرجی ہوتی ہے اور تمہیں پرفیوم سے ہے۔ وہ آ کر صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولا، بہت معلومات ہے لڑکیوں کے بارے میں۔ اچھا، فی الحال ایک بوتل نکال دو، مجھے نیند نہیں آئے گی۔ اس کی بات نظر انداز کرتے ہوئے بولا، چلو اٹھو۔ کہا نا ابھی نہیں دوں گی، جب صبح آپ جائیں گے تبھی آپ کو پرفیوم دوں گی۔ وہ خفگی سے بولی، کیوں ابھی کیوں نہیں؟ ابھی ساتھ سونے کا ارادہ ہے؟ وہ باہوں کے گھیرے میں لیتے ہوئے بولا، چھوڑے مجھے۔ اپنا آپ چھڑاتے ہوئے وہ بولی، تمہیں اس گھر میں اتنی تکلیف میں رکھنے کے لیے نہیں لایا، بیڈ پر آرام سے سو جاؤ، ہاتھ نہیں لگاؤں گا میں۔ وہ پھر سے اسے صوفے پر لیٹتے دیکھ کر بولا، کر کے ماوش خاموشی سے صوفے پر لیٹ گئی۔ ہر وقت کڑتی رہتی ہو، اس کے علاوہ بھی کوئی کام ہے؟ وہ بیڈ پر نیم دراز ہوتے ہوئے بولا اور سگریٹ سلگائی۔ ماوش کی خالہ آئی ہوئی تھی، ان کی فلائٹ تھی، 1 دن بعد انہیں جانا تھا۔ ماوش چاچی سے پوچھ کر ملنے گئی تھی، آج دوسرا دن تھا۔ برداشت کی بھی حد ہوتی ہے اماں، آج دوسرا دن ہے۔ ماوش کو گئے ہوئے اسے بہت غصہ آ رہا تھا۔ ایک تو بغیر اطلاع کے گئی تھی، اماں کو بھی بھنک نہ پڑنے دی۔ کہہ رہی تھی مصطفیٰ سے پوچھا ہے، 2-3 دن رہ کر آؤں گی۔ چاچی حیران ہوتے ہوئے بتانے لگی، ہاں وہ تو ٹھیک ہے اماں، پر چل غصہ نہ کر، تو جا کر لے آ، میں چلی جاتی ہوں لینے۔ میں لینے چلا جاؤں گا اماں، وہ بولتا ہوا اپنے کمرے کی طرف بڑا۔ ٹیلی فون سیٹ اٹھا کر فون ملایا تھا۔ بھابھی نے فون اٹھایا، سلام دعا کرنے کے بعد بولا، ماوش کو بلا دیں۔ بھابھی مسکراتی ہوئی آواز سے اسے آواز دینے لگی، کیا حرکت ہے یہ، اتنا قریب گھر اور آج دوسرا دن ہے تمہیں گئے ہو، یہ جھوٹ کیوں بولا کہ مجھ سے پوچھ کر گئی ہو؟ کب پوچھا تھا تم نے؟ وہ بہت سنجیدگی اور غصے سے بات کر رہا تھا۔ بہت غصہ آ رہا ہے آپ کو، جیسے آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔
शट अप माविश, वो धाड़ा था। खुद तो इतने बड़े बड़े झूठ आराम से बोल लेते हैं और मेरा एक झूठ बर्दाश्त नहीं हो रहा। वो दूबदू बोली। बहुत हो गया माविश, क्या झूठ बोला है मैंने? बहुत गुस्सा आ रहा था। सामने होती तो एक झांपड़ रसीद करता। ये अपने आप से पूछे, बकवास बंद करो, 5 मिनट में लेने आ रहा हूँ, कहते ही फ़ोन पटक दिया। वो वाकई 5 मिनट में आ गया था। नाचार उसे घर आना पड़ा। घर के करीब होने का ये मतलब नहीं कि तुम हर वक्त मुंह उठाकर चली जाया करो। बेडरूम में आते ही वो चिल्लाया था और वो मुंह बनाती सोने के लिए लेट गई। रात को उसकी आंख बातों की आवाज़ पर खुली। अंधेरे में देखने की कोशिश की। वो कान से मोबाइल लगाए बेड पर नींद दराज था। वो हैरत से सुनने लगी। मैंने कहा ना मैं शादी नहीं कर सकता। गलती तुम्हारी है, अब भुगतो। कैसे कर लूँ शादी? ये सुनते ही माविश के होश उड़ गए। जहन माउफ होने लगा। सुबह शोर की आवाज़ से मुस्तफ़ा की आंख खुली थी। अजीब मंजर था कमरे का। माविश रोने में मसरूफ़ थी और अम्मा ने उसे गले लगाया हुआ था। खैरियत अम्मा? वो फ़ौरन उठा था और हैरान होते हुए बोला, कहाँ खैरियत है जिसका तुम्हारे जैसा होनहार बेटा हो? अभी शादी को दिन ही कितने हुए हैं और तुम दूसरी शादी करने चले हो? अम्मा रोते हुए बोली, किसने कहा आपसे? वो झल्लाते हुए उठा। माविश ने। अम्मा उसे चुप कराते हुए बोली, माविश तो पागल हो गई है। उसकी बेअक्ली पर मातम किया। पागल मैं नहीं, आप हुए हैं। मैंने खुद रात को अपने कानों से सुना था। ये अपनी किसी गलती का जिक्र कर रहे थे। माविश ने अपना रुख चाची की तरफ मोड़ा था। खामोश, क्या बकवास लगा रखी है? वो धाड़ कर बोला, दूसरी कर रहे हैं तो छुप कर क्यों? सरेआम कीजिए। अय्याशी करनी है तो सबके सामने। अल्फाज मुंह में ही थे कि ज़ोरदार थप्पड़ पड़ा। मुस्तफ़ा, क्या कर दिया है तूने? अम्मा एकदम खड़ी होकर मुस्तफ़ा के सामने आई। अम्मा, इसका दिमाग दुरुस्त कर रहा हूँ, आप बाहर जाएं, मैं आपकी बहू का दिमाग ठिकाने पर लाता हूँ। वो एक हाथ से उसको पकड़ते हुए बोला, नहीं सुनूंगी मैं कोई बात। चाची, आप कहीं नहीं जाएंगी। उसने उसका हाथ झटके से छोड़ा था और वॉशरूम की तरफ बढ़ा। फिर ने हाथ धोकर निकला और बाहर की तरफ बढ़ा। चाची माविश को चुप कराने लगी। वो रात गए लौटा तो वो सो रही थी। उसने गुस्से से चादर खींची माविश के ऊपर से और हाथ पकड़कर उठाया। क्या बदतमीज़ी है ये? नींद से आंखें बोझल थी। क्या बकवास की है तुमने अम्मा से? वो बाज पुरस करने के लिए फुल फॉर्म में था। क्या बकवास की है? सच बोला है। रात को मैंने खुद सुना था। तुम मोबाइल पर उसने बात काटी थी। तुम बहुत बड़ी बेवकूफ़ हो। वो तो मैं झूठ नहीं सुनना चाहती। अब माविश ने बात काटी थी उसकी। मैं कोई दूसरी शादी नहीं कर रहा, लेकिन तुम चाबी लगा रही हो कि कर लूँ? अगर तुम्हारी मर्ज़ी है तो कर लूँगा। कल खुद सर पकड़ कर रोगी। वो आंखों में आंखें डालते हुए बोला, मैं नहीं कह रही, ये आपकी ख्वाहिश है। उसने अपना हाथ छुड़ाया। वो उसे देखते हुए बेड पर बैठा सिगरेट सुलगाया, फिर धुआं छोड़ते हुए माविश की तरफ देखा। पहले तो मैंने सोचा था कि तुम्हें पूरी बात बताऊंगा, तुम्हारी गलतफहमी दूर कर दूंगा, लेकिन अब बेकार है क्योंकि तुम्हारा दिमाग काम करना छोड़ चुका है। ये कहते ही वो नीम दराज हुआ। बिल्कुल आजकल दोनों में बिल्कुल खामोशी थी। मुस्तफ़ा माविश को मुसलसल इग्नोर कर रहा था। वो कमरे में बैठी होती थी, दिल घबरा रहा था, पुरानी बातें याद करके रो रही थी। मुस्तफ़ा ने अपनी किसी गलती की माफ़ी नहीं मांगी थी। सोचते हुए रोने में तेज़ी आई थी। वो धुआंधार रो रही थी। फिर अंदर दाखिल हुआ। माविश को रोते देखकर हैरान हुआ। फिर वॉशरूम में घुस गया। कपड़े चेंज करके फ्रेश सा बाहर निकला। बाल बनाए, परफ्यूम स्प्रे किया और फिर बाहर निकल गया। माविश के रोने में मज़ीद तेज़ी आई थी। उसने पूछा तक नहीं था। आजकल मुस्तफ़ा की मशकूक हरकतें थीं। सुबह देर से उठता, पूरा दिन गायब होता, शाम को आता, चेंज करके दोबारा निकल जाता और फिर रात गए वापस आता। मैं अम्मा के घर जा रही हूँ। वो हनूस खामोश था। माविश की आंखें सूजी हुई थी। मैं तुमसे बात कर रही हूँ। अपनी बात का जवाब ना पाकर वो चिल्लाई, जाओ, शौक़ से जाओ। वो उसकी तरफ देखे बगैर बोला, हाँ, तुम तो अब यही चाहते हो कि मैं चली जाऊँ? आखिर दूसरी के लिए जगह भी तो खाली करनी है। वो अपने आंसुओं को पीते हुए भराई आवाज़ में बोली, जगह खाली करवाने की ज़रूरत नहीं, मैं उसे दूसरे घर में भी रख सकता हूँ। वो इत्मीनान से बोला। वो बेबसी से रो दी और वो तैयार होकर खुशबुएं बखेरता हुआ बाहर निकल गया। अंदर से दिल दुख रहा था माविश का। जब से मुस्तफ़ा ने अपना इस्तेहकाक इस्तेमाल किया था, सारी कल्फतें मिट गई थी, लेकिन अना आड़े आ रही थी। और अब जब से ये सुना था कि वो दूसरी शादी कर रहा है और ऊपर से मुस्तफ़ा का रवैया रुला रहा था, अब क्या रास्ता था उसके लिए? एक तो शादीशुदा और अब तो वो प्रेग्नेंट भी हो गई थी। सारी रिपोर्ट्स पॉजिटिव आई थीं। ये प्यार था उसका? किस तरह बर्ताव कर रहा था मुस्तफ़ा? यकदम उसका दिल उचाट हो गया था हर चीज़ से। मुस्तफ़ा आजकल बिल्कुल खामोश था। सुबह उठता, कपड़े प्रेस करता, सारे काम अपने खुद करता। भाभी बेटे की सालगिरह में इनवाइट करने आई थी।
مصطفیٰ مجھے کچھ پیسے چاہیے، گفٹ لینا ہے۔ اس نے خاموشی سے والیٹ نکال کر بیڈ پر پھینکا تھا۔ اس نے ہاتھ نہیں لگایا۔ یہ حرکت بہت ناگوار گزری تھی۔ مصطفیٰ نے والیٹ نہیں اٹھایا تھا، وہ جا چکا تھا۔ جمعے کو تیار رہنا، اماں آپ اور بالخصوص آپ کی بہو، ہمیں دعوت میں جانا ہے۔ وہ دونوں تیار تھی۔ ماوش بالکل خاموش تھی۔ کسی دوست کی شادی کی دعوت تھی اور گھر میں سادگی سے ہی تھی۔ مصطفیٰ کا دوست بہت آؤ بھگت کر رہا تھا۔ آنٹی سادگی سے ہی گھر میں شادی رکھی ہے، وہ دراصل غصے میں نے سونیا کو طلاق دے دی تھی۔ مصطفیٰ کو ساری بات معلوم ہے۔ اسے میں نے کہا تھا کہ یار تم شادی کر لو سونیا سے، پھر طلاق دے دینا، لیکن یہ مانا ہی نہیں، حلالہ کرنا ضروری تھا۔ پھر دوسرے دوست سے مدد لی۔ بہت پکا ہے یہ مصطفیٰ، وہ تفصیل بتا رہا تھا۔ مصطفیٰ خاموشی سے بیٹھا سگریٹ پی رہا تھا۔ اماں اور ماوش کو چپ لگ گئی تھی۔ ساری غلط فہمی دور ہو گئی تھی۔ ماوش کا اپنی بیوقوفی پر ماتم کرنے کو جی چاہ رہا تھا۔ اماں بھی ساری بات سمجھ گئی تھی۔ یہ وہی سونیا تھی جس کی آئی ڈی کاپی مصطفیٰ کے والیٹ میں تھی۔ گھر آ کر وہ بالکل خاموش تھا۔ وہ چینج کر کے سونے لگا تھا کہ وہ چائے بنا کر لائی اور چائے پکڑانی چاہی۔ میں نے تو چائے نہیں مانگی، وہ ماوش کو بغور دیکھتے ہوئے بولا۔ وہ مصطفیٰ کے سامنے ہی بیڈ پر بیٹھ گئی۔ میں اپنی غلطی کی معافی مانگتی ہوں جو مجھ سے ہو گئی، سر جھکاتے ہوئے وہ بولی۔ آنکھوں سے آنسو چھلکنے کو تیار تھے۔ چائے کا کپ رکھا اور جا کر صوفے پر لیٹ گئی خاموشی سے۔ صبح مصطفیٰ نے کسی کام کے لیے پکارا تھا۔ ماوش ہنوز خاموش تھی۔ بات کرتا تو ہوں اور ہاں میں جواب دیتی، ورنہ خاموش رہتی۔ ماوش کا چیک اپ ہوا تھا، وہ بہت خوش تھا، لیکن ماوش خاموش ہی رہتی۔ کیا ہو گیا ہے ماوش، کیوں اتنی ڈل ہو رہی ہو؟ آخر تنگ آ کر وہ بولا تھا۔ وہ بہت سی باتیں کرنا چاہتا تھا، لیکن ماوش کچھ سننے کے موڈ میں نہیں تھی۔ کیا بات ہے، کیوں چپ چپ ہو؟ مصطفیٰ نے خاموش ماوش کو دیکھتے ہوئے ساتھ بیٹھتے ہوئے بولا۔ کیوں چپ چپ ہو؟ ساری الجھنیں دور کر دو، ماوش کو اپنے ساتھ لگاتے ہوئے بولا۔ وہ ذرا سا کسمسا کر مصطفیٰ کے سینے سے لگ کر رونے لگی تھی خاموشی سے۔ یار اب بس بھی کرو، وہ بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا۔ آپ نے میرے ساتھ بہت برا کیا، وہ سوسو کرتے ہوئے بولی۔ کیا کیا ہے؟ جو سب کرتے ہیں وہی تو کیا ہے، مصطفیٰ شرارت سے بولا۔ کہتے ہی مصطفیٰ کے سینے پر اس نے ہلکا سا مکہ رسید کیا اور شانت ہو کر آنکھیں موند لی تھیں۔ مصطفیٰ ماوش کو بھینچتے ہوئے ہنسنے لگا۔ ساری الجھنیں دور ہو گئی تھیں۔ لیجیے جناب، ایک اور بہت سے بور ناول کا اختتام ہوتا ہے۔ پتہ نہیں کیا ہے، جو بھی آج کل ناول اٹھا رہی ہوں اس طرح کی اینڈنگ ایسے ہی جیسے کسی ناول کا نہ سر ہے نہ پیر ہے۔ وہ تو جب میں ریکارڈنگ شروع کر لیتی ہوں تو پھر میرا اس کو چھوڑنے کو دل نہیں کرتا، ورنہ میں تو کبھی ایسے پڑھوں ہی نہ۔ یہ میں نے پہلے سے پڑھا بھی نہیں ہوا تھا اس لیے مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ یہ کوئی انتہائی کوئی بہت ہی بور قسم کا ناول ہوگا۔ نہ سر نہ پیر، نہ منہ تے نہ متھا جن پہاڑوں لتھاں، یہ تو وہ والی بات ہو گئی۔ چلے خیر، کبھی کبھی ٹیسٹ چینج کر لینا چاہیے۔ ہر دفعہ دال میں جو تڑکا ہے 12 مسالے کا اچھا نہیں لگتا، کبھی کبھی ہلکی تڑکے والی دال بھی کھانی چاہیے۔ جی تو جناب، اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دے، کل انشاءاللہ ایک نئے ناول کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔